بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہیں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا انشاءاللہ عزیز میرا عنوان ہوگا مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اس لیے کہ آج کے اس سمے میں، اس سماج میں اور اس وقت میں ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ ظلم ایک عام چیز ہو گئی ہے۔ مطلب ظلم ایک شیوا، ایک شعار، ایک طریقہ اور ایک پہچان ہو گئی ہے، چاہے وہ مالداروں کا غریبوں پہ ظلم کرنا ہو، ٹھیک، یا پھر بڑوں کا چھوٹوں پر ظلم کرنا ہو، یا پھر ہم دیکھتے ہیں آپس میں انسانوں کا انسانوں پہ ظلم کرنا ہو، یا انسانوں کا جانوروں پہ ظلم کرنا ہو۔ ظلم انتہا سے زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر شخص دوسرے سے پریشان ہے، اس لیے کہ ہم سب ظلم کو اپنا زندگی جینے کا طریقہ بنا چکے ہیں۔ ظلم کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جینے کا طریقہ، اور ایسا نہ کیا تو پھر ہم اچھی زندگی نہیں جی پائیں گے، لہٰذا ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور ظلم کے معاملے میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف مالداری غریبوں پہ ظلم کرے، بڑے ہی چھوٹوں پر ظلم کرے، بلکہ ہم نے دیکھا ظلم کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں مالدار غریبوں پہ کرتے ہیں، غریب بھی مالدار پر ظلم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ظلم صرف طاقت سے، ظلم صرف پیسے اور مال سے نہیں ہوتا ہے، ظلم یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی کی عزت اتار دے۔ ظاہر سی بات، اس کے لیے امیر اور غریب کی تو کوئی تمیز ہی نہیں، کوئی غریب انسان کسی امیر کی عزت اتار دے جھوٹ بول کر کہ یہ آدمی چوری کر کے کماتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ بہتان لگا دے، الزام لگا دے کہ فلاں نے فلاں کا چیز کھا کر بیٹھا اس لیے آج اتنا مالدار ہے، تو یہ بھی تو ظلم ہے۔ تو ظلم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مالداری غریب پہ کرے، یا بڑے ہی چھوٹوں پر کرے، یا طاقتور ہی کمزوروں پر کرے، یا کمزور۔ ظلم ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان دوسرے کے ساتھ کر سکتا ہے، اور ہمارا دین اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہر قسم کے ظلم سے بچو، نہ کرو اور نہ کسی کو ظلم کرنے دو۔ مطلب ظلم کرنا اور ظلم سہنا اسلام دونوں سے منع کرتا ہے، اور کہتا ہے یہ دونوں غلط ہے، نہ ظلم سہو مطلب برداشت مت کرو، اور نہ ظلم کرو، یہ ہمارا اصول ہے، یاد رکھیے۔ اور ظلم کا معاملہ یہ کہ ہمیں تو یہ حکم دیا کہ رتی برابر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ روایت کے اندر الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ظلم کریں گا وہ جنت میں نہیں جائیں گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ظلم؟ بولے تو کیا چیز، کتنا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پیلو کی لکڑی کے برابر بھی اگر ظلم کرو تو جنت میں نہیں جائیں گا۔ پیلو کی لکڑی سمجھتے ہیں آپ؟ مسواک، جسے دانت صاف کرتے ہیں۔ اب اس کا محدثین لکھتے کیا معنی ہے؟ پیلو کی لکڑی کی قیمت بھی ہو سکتی ہے، پیلو کی لکڑی کی کسی ادنا چیز پہ بھی ظلم نہ کرو، یا پیلو کی لکڑی کا سائز بھی ہو سکتا ہے، مسواک کا جو سائز ہوتا ہے۔ مطلب ظلم رتی برابر بھی نہیں کرنا ہے، چاہے کسی بھی قسم کا، اسے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے۔ تو حدیث میں جب کہا کہ ظلم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، سوال ہوا کہ کتنا، تو کہا پیلو کی لکڑی کے برابر، مسواک کے برابر بھی ظلم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چاہے قیمت مراد لے لیجیے مسواک کی، یا اس کا سائز مراد لے لیجیے، یا اس کی جس کو کہیں ادنا پن، مطلب اگر آپ ظالمانہ طور سے وہ بھی لے لیں گے تو اللہ پوچھ کریں گا، اور جہنم ہو سکتا مل جائے اور جنت سے محروم ہو جائے۔ تو ظلم وہ اندھیرا ہے، یاد رکھیے، وہ چیز ہے جو آخرت میں ظلمات، اندھیروں کی وجہ بننے والا ہے۔ ظالم دنیا کے اندر بھی ایک بری زندگی جیتا ہے، اور اس کو اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے جہنمی اس کا ٹھکانہ ہے، یاد رکھیے۔
تو جو دین اور جو اسلام ظلم کو اتنا سخت منع کرتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان ظالم ہو جائے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسلمان ظالم ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ظلم ہر قوم، ہر سماج میں ہم دیکھتے پایا جاتا ہے، چاہے بادشاہ اور سلاطین کا رعایا پہ ظلم، چاہے گھر کے ذمہ دار کا ان کے ماتحت پر ظلم، یا سماج کے طاقتور کا کمزوروں پر ظلم، یا مالداروں کا اپنے مال کے ذریعے غریبوں پر ظلم، یا انسانوں کا جانوروں پر ظلم، یا انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، یا انسانوں کا سٹیٹس کے مطابق یہ باس ہے اور یہ اس کا سبارڈینیٹ ہے تو ان کا آپس میں ظلم، تو گویا شوہر کا بیوی پہ ظلم، یا ساس کا بہو پہ ظلم، یا بہو کا ساس پہ ظلم، یا رشتہ داروں کا رشتہ داروں پہ ظلم، طاقتور جماعت کا کمزور جماعت پہ ظلم۔ تو بہرحال ہر قسم کا ظلم اسلام میں حرام ہے، یہ بات ہم ذہن میں بٹھا لے، یاد رکھیے۔ لوگ مال کے لیے، اقتدار کے لیے، پوزیشن کے لیے، پوسٹ کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے، اپنے بڑے پن کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے ظلم کرتے ہیں آج کل، دیکھیے۔ اور ظلم اس حد تک ہو رہا ہے کہ لوگوں کی جان لے لی جا رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ظلم کے تحت۔ تو یاد رکھیے اسلام ظلم کو کسی بھی درجے میں حرام قرار دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جو ظلم کرے گا وہ نجات نہیں پانے والا، ظالم نجات نہیں پانے والا۔ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اور اگر ظالم آپ کو دن دناتا ہوا نظر بھی آتا ہے، مطلب بہت جوش میں نظر آتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا دن دنانا، ہڑپڑانا یا اس کا جو کچھ ہے ایک وقت مدت تک ہے۔ اور ظالموں کو جو ظلم لوگ بندوں کے معاملوں میں کرتے، چونکہ ظلم کے یہ اقسام ہے، ظلم کی ایک قسم ہے جو بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، وہ ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ دوسرے ظلم کی قسم ہے بندوں کا بندوں پہ ظلم کرنا، انسانوں کا انسانوں پہ ظلم کرنا، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ایک قسم ہے۔ تیسری ظلم کی قسم ہے انسان کا اپنے نفس پہ ظلم کر لینا، ہے نا، جیسے خودکشی کر لے رہا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کر رہا ہے، سمجھا؟ تو تین قسم ہوتی ہے ظلموں کی۔ تو جو بندوں کا جو معاملہ ہوتا ہے ظلم میں، یاد رکھیے اللہ کا معاملہ تو اللہ جو اگر شرک کیا تو پھر تو معاف ہونے والا نہیں ہے، اور جو بندوں کا معاملہ ہوتا ہے تو بندوں کی معاملے کی سزا دنیا میں بھی اللہ دیتا ہے، چونکہ اللہ کا معاملہ تو اللہ آخرت میں طے کریں گے، دنیا میں بھی ملتی ہے سزا ایسے لوگوں کو، یاد رکھے جو ظلم کرتے ہیں، اور یہ بات دنیا اس کی گواہ دیتی ہے کہ بھائی اس نے اتنا ظلم کیا، اور اس کی سزا عبرتناک انجام اس کی موت کی شکل میں، اس کی اولاد کا برا ہونے کی شکل میں، مختلف بیماریوں ملوث ہونے کی شکل میں، یا مختلف پریشانیوں میں سدا پھنسے رہنے کی شکل میں ظلم لوگوں نے کیا، اور ہم نے دیکھا سدا پھنسا رہا ظلم کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال ہمیں چاہیے مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر قسم کے ظلم سے بچے، اپنے آپ کو بچائے، اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نفس سے ذرہ برابر بھی، ایک دم بہت جس کو بولوں گا نا، ایک دم ذرہ جس کو کہتے ہیں وہ برابر بھی ظلم نہ ہو، ہم کوشش کریں۔ لیکن بہرحال اس کے بعد بھی انسان ہے، ہو جاتا ہے تو معافی مانگ لیا کرے، فوراً، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے معافی مانگ لیا کرے، اس لیے کہ روز قیامت یہ بہت بھاری ثابت ہو سکتا ہے۔ چلیے آگے آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ظلم، یاد رکھیے اگر ظالم کرتا ہے تو یاد رکھیے مظلوم کا سہارا اللہ ہے۔ اگر ظالم ظلم کرتا ہے اپنی طاقت، پیسے کے بلبوتے پر یا اپنی شہرت کے بلبوتے پر، تو ایک مظلوم کا سہارا رب ہے، جو سارے جو کائنات کا مالک ہے، وہ مظلوم کا سہارا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ظلم کر کے وہ بچ گئے، ہو سکتا دنیا میں سزا نہ ملے لیکن آخرت میں ظالموں کو بڑی سخت سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اور یوں کہتا ہے، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 42 اور 43 میں اللہ نے فرمایا کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ فرماتا اور کہتا سنیے، اور ہرگز مت خیال کرو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے جو ظالم لوگ کر رہے ہیں، ہرگز یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ خبر نہیں رکھتا ان لوگوں کے بارے میں جو ظالم لوگ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا، مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب آنکھیں اپنے آپ کو قبول نہیں کری۔ پتھرا جانا سمجھتے نا، اچانک کسی چیز کو دیکھ کر آدمی بالکل سخت ہو جاتا ہے، آنکھیں پتھرا جائیں گی، مطلب آنکھیں تک جو ہے پتھرا جائیں گی، وہ سین وہ ہولناکی آخرت کی دیکھ کر۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ان کو اس دن کے لیے ڈھیل دیتا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وہ سر اٹھائے بھاگ رہے ہوں گے، ان کی نظریں ان کی طرف سے ہٹ نہ آئیں گی، اور ان کے دل بدحواس ہوں گے، مطلب ان کی نظریں ان کی طرف نہیں آئیں گی
اور وہ اس دن بدحواس ہوں گے تو اللہ ظالم کو قیامت کے دن تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن اللہ مظلوم کا سہارا بھی ہے اور دنیا میں بھی ظالم کو بتاتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے ظلم کیا، ہم نے اس کا انجام دیکھا، اور ظالموں کے انجام سے تو دنیا واقف ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا، اور کچھ ظالم تو مثال بن گئے اپنے آپ میں کہ اللہ نے ان کو ایسا عبرت کا نمونہ بنا دیا، یاد رکھیں۔ لہٰذا ہم یہ تہیہ کریں آج کہ ہم ہر قسم کے ظلم سے اپنے نفس کو پاک رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، فوراً جا کر معافی مانگ لیں گے، یہ اس کا بہترین سلوشن اور آسان حل ہے دنیا میں، ورنہ روز قیامت بہت 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 سخت پکڑ اور پرشش ہے، ٹھیک ہے، پوچھ ہونے والی ہے ان لوگوں کی جو ظلم کرتے ہیں۔ اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں۔ اب آئیے، ظلم کسے کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اسلام ہر قسم کے ظلم سے ہمیں منع کرتا ہے، اور ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ظلم یہ ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق ادا کریں، مطلب اسلام میں حکم دیتا ہے کہ ہم حق والے کو اس کا حق ادا کریں۔ کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا یہ ظلم کہلاتا ہے، کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کر لینا یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کسی کا حق پر آپ ناجائز قبضہ کر رہے ہیں، کیا ہے، ظلم ہے۔ پوزیشن اس کو ملنا چاہیے لیکن میں نے رشوت دے کے لے لیا، یہ میں نے اس پہ کیا کیا، ظلم کیا۔ وہ یہاں بیٹھنا چاہیے تھا لیکن میں نے اس کی کرسی ہڑپ لی، یہ کیا کیا، ظلم کیا۔ یہ زمین اس کی تھی لیکن میں نے اس سے لے لیا، یہ کیا کیا، میں نے اس پر ظلم کیا۔ وہ عزت والا انسان تھا پھر بھی میں نے اس کے بارے میں جھوٹ بولا تاکہ اس پہ تہمت لگ کے بے عزت ہو، یہ میں نے کیا کیا، ظلم کیا۔ سمجھ رہا؟ تو ظلم کیا ہے، کسی کا حق ادا نہیں کرنا اور اس کا حق مار لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ کرنے والا ظالم کہلاتا ہے، جس پر کیا گیا وہ مظلوم ہوتا ہے۔ تو جس کا حق لیا گیا وہ مظلوم، جس نے حق لیا وہ ظالم ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ تو اسلام ہمیں ہر طرح کے ظلم سے منع کرتا ہے۔ کچھ ایسے ظلم جو ہمارے سماج میں بڑے رائج ہیں، ان میں سے ایک ہے جس شخص کی عزت کے خلاف جو ہے ناجائز، جس کو ہم کہیں گے، باتیں کی جائے۔ آج کل یہ ظلم بڑا عام ہے، کسی شخص کے خلاف ناجائز باتیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، چونکہ اس کی عزت حسد کی بنیاد پہ ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہے نا۔ تو یہ ظلم بھی بڑا عام ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں جو ہے دھوکے سے کسی کا مال کھا جانا مختلف شکلوں میں، یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے۔ چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دھوکہ دینے کے ذریعے، ڈبا دینے کے ذریعے، جھوٹ بول کر لینے کے ذریعے، یہ بھی ظلم آج کل عام ہے۔ تیسرے قسم کا ظلم آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی زمین اور جائیداد کو ہڑپ لینا، دکان مکان کرائے سے لیا اور ہڑپ گئے، کسی کے پاس رہے اور سدا کے لیے وہاں بس گئے، ہے نا، جبکہ وہ آپ نے کرائے سے لیا تھا، یہ بھی ظلم ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کسی کی عزت پر ناجائز جو ہے الزام لگانا، اس کو جسمانی تکلیف پہنچانا اور کبھی کبھار اس کا قتل کر دینا، یہ بھی ظلم کی قسم ہے، جو کہ یہ بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں بہرحال ہمہ اقسام کے ظلم ہمارے سماج میں دیکھے جاتے ہیں، مسلم ہو یا غیر مسلم سماج ہو۔ اچھا، اسلام ظلم کے خلاف ہے تو یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو آپس میں، اسلام تو مسلم اور غیر مسلم، نہ مسلمان غیر مسلم پہ کرے نہ غیر مسلم، مطلب ہر قسم کے ظلم کے خلاف ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھ لیجیے، یہاں تک کہ جانوروں کے خلاف ظلم کے خلاف ہے اسلام، ٹھیک۔ تو کسی بھی قسم کا ظلم یاد رکھیے، اس میں مخصوص نہیں، ظلم ظلم ہے، یہاں تفریق نہیں کہ غیر مسلم کے ساتھ کیے گئے تو الگ ہے، مسلمان کا الگ، نہیں، ظلم ظلم ہے۔ اور اللہ مظلوم کی بد دعا کو سنتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں بد دعا، بری دعا، ٹھیک۔ دعا مطلب سننا، اللہ نے آواز کو سنا تو اچھی اور بری دونوں ہوتی ہے، لیکن اردو میں دعا اور بد دعا الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال بد دعا، تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو یاد رکھ لیجیے، سن لیتا ہے۔ تو مظلوم کو چونکہ اس پہ ظلم ہوتا ہے، اسلام نے خصوصی اجازت بھی دی۔ عام حالت میں آپ کسی کے پیٹھ پیچھے وہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جس کے سامنے کہی جاتے اسے برا لگے، اسے کہتے ہیں غیبت۔ لیکن مظلوم کو یہ حق دیا گیا کہ مظلوم انسان اپنے ظلم کا اظہار حاکم کے سامنے یا لوگوں کے سامنے کر سکتا ہے۔ اسلام نے اس طرح سے بھی مظلوم کی مدد کی ہے، سمجھ رہا، یہ اجازت دی۔ آئیے اللہ فرماتا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 148 148 میں، اور کہتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا سوائے اس پر جس پہ ظلم ہوا ہو۔ مطلب مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ اگر اس پر ظلم ہو تو وہ آواز اٹھائے ظالم کے خلاف، اس کے علاوہ آواز کو بلند کرنا کسی کے خلاف اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو
اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، تو جس پر ظلم ہوا اس کو خصوصی اجازت ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان حاکم کو اور لوگوں کو بتا سکتا ہے چونکہ اس پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے۔ جیسے آئیے واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اور صحابیات آئے اور لوگوں نے جو ان پر ظلم کیا وہ بتایا گیا۔ خلفائے راشدین جو حاکم اور ذمہ دار ہوا کرتے، لوگ ان کے پاس آتے اپنے ظلم کی داستان بتاتے، ٹھیک۔ اسی طرح لوگوں کے سامنے بھی ظلم کے بارے میں بتایا جاتا تاکہ ان کے ظلم سے اپنے نفس کو بچایا جا سکے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا میرا پڑوسی مجھے بڑا تکلیف دیتا ہے، کیا کروں؟ تو کہا برداشت کر۔ پھر آئے، کہا بڑا تکلیف دیتا ہے، کیا کروں؟ کہا برداشت کر۔ پھر آئے، کہا بڑا تکلیف دیتا ہے، کہا برداشت کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تجھے اجازت ہے اب جا کر جو کرنا ہے کر، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو گیا تھا، کہا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اجازت دی گئی۔ وہ آدمی گھر گئے، مطلب وہ صحابی گھر گئے، اپنے گھر کا سامان لیا اور راستے پہ ڈال دیا۔ اب لوگ آ رہے یہ کیا ہے؟ بولتا دیکھو میرا پڑوسی میرے پہ اتنا ظلم کرتا ہے اس لیے میں نے سامان باہر ڈالا، میرا پڑوسی مجھ پہ اتنا ظلم کرتا۔ لوگ جاتے پڑوسی کے پاس بولتے رہے کیسا گھٹیا آدمی ہے تو ظلم کرتا ہے۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد آیا، کہا میں معافی چاہتا ہوں، اب میں ظلم نہیں کروں گا۔ تو مجبوری کی کیفیت میں آپ بتا سکتے ہیں، عام حالت میں کسی کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو مظلوم کو اللہ نے اسپیشل پروویژن یہ کیوں بتا سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے مظلوم کی مدد کرنا ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، حسب طاقت اور استطاعت، جتنی طاقت اور جتنی استطاعت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم مدد کریں کس کی؟ مظلوم کی۔ کیسے مدد کرے؟ ظالم کو ظلم سے روک کر، یا وہ نہیں ہو سکتا تو مظلوم کی مدد کر کے، یا وہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دعا کی شکل میں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو اس مظلوم کے حق میں قبول کر، یا اللہ ظالم کو اس کے ظلم سے ہماری دعاؤں کی وجہ سے روک دے، کچھ نہ کچھ ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کم از کم جو طاقت اور استطاعت ہے ہاتھ سے روکتے ہیں روکو، ہاتھ سے ظالم کو نہیں روک سکتے تو مظلوم کی مدد کرو، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا کرو مظلوم کے حق میں، اور ظالم کے خلاف دعا کرو، مظلوم کے حق میں دعا کرو۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھیں، مکمل ظلم کے خلاف ہے۔ اسلام چونکہ ظلم کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے ہر قسم کے ظلم کو مٹانے کے لیے دنیا میں۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں۔ روایت اس طرح سے کہ مظلوم کی مدد کرنے کے تعلق سے بات آتی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کو دیکھا اور راستے پر بیٹھے تھے۔ جب راستے پر بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا راستوں پہ نہ بیٹھو، تو کہا اس کے علاوہ ہم مجبور ہیں، مطلب راستہ نہیں پاتے، یہی ہمارے لیے ایک جو طریقہ ہے بات کرنے کا، ملنے کا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا، کہا سلام کا جواب دو، اگر راستے پہ بیٹھنا ضروری ہے تو پہلا کام سلام کا جواب دو، دوسرا فرمایا مظلوم کی مدد کرو، اور تیسرا فرمایا جو راستہ تلاش کرے ان کو صحیح راستہ بتاؤ۔ اگر تمہیں راستے پر بیٹھنا ضروری ہے تو راستے پر بیٹھو، تو تین کام کرو راستے پر۔ پہلا، لوگوں کو جو ہے آپ نے فرمایا کہا سلام کا جواب دو، دوسرا مظلوم کی مدد کرو، اور تیسرا آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے جو لوگ راستہ پوچھتے ہیں ان کو راستہ بتاؤ۔ تین کام کرو اگر راستے پر بیٹھتے، ظلم سے روکو، ٹھیک۔ آئیے اس طرح صحیح بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ صحابی کہتے ہیں ہم کو اللہ کے رسول نے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا، اور اس 7 میں سے ایک چیز تھی مظلوم کی مدد کرنا۔ آپ نے ہم کو 7 کاموں کا حکم دیا، ان 7 کاموں میں سے ایک چیز تھی مظلوم کی مدد کرنا۔ تو مظلوم کی مدد کرنا ہم پر یاد رکھیے واجب ہے، یا عام زبان میں کہیے واجب اور فرض ہے، جتنی ہماری طاقت اور استطاعت ہو، یاد رکھیے۔ اسی طرح صحیح بخاری کا ایک واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مدد کر اپنے بھائی کی چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کی مدد کیسے کرنا؟ تو کہا ظالم کی مدد یہ ہے اس کو اس کے ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ ظالم ظلم کر کے اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے تو اس کو روکو اس ظلم سے، یہ اس کی مدد ہے، اس کی ہیلپ کر رہے ہیں آپ۔ تو انصر اخاک، مدد کر اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم ہو، ٹھیک ہے۔ تو کہا ظالم کی کیسا کریں گے؟ تو کہا اس کو روکو، اور مظلوم کی کیسا کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں، جو طاقت و استطاعت ہو اس کے مطابق ہم جو ہے لوگوں کی مدد کریں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا تو ہم کیا بولتے معلوم؟ ارے اس کا معاملہ ہے وہ، ارے اس کا معاملہ ہے وہ، اور سارا سماج ایسی ہو گیا۔ ایک زمانہ تھا لوگ جو ہے جب ظلم ہوتا تو آواز اٹھاتے، آج کل نہیں ہوتا ہے۔ اور میں نے دیکھا جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نا تو ظالم دب جاتا ہے، اور جب آپ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو ظالم دندناتا ہوا پھرتا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے ایک دیکھا واقعہ، ریلوے اسٹیشن پر
ایک شخص نے دوسرے کا والٹ پاکٹ مار لیا، ٹھیک ہے، تو اب جس نے چوری کیا وہ بھاگنے لگا، یہ شخص دوسرا اس کے پیچھے بھاگنے لگا، تو وہ شخص جس نے چرایا تھا اس نے چاقو نکال لیا اور چاقو نکال کے اس پر وار کرنے کی کوشش کی، ٹھیک، اور سارے لوگ خاموش، کوئی مدد کے لیے جا رہا ہے، بہت لوگ کھڑے ہوئے لیکن سب سوچ رہے کہ میں کیوں جاؤں۔ اس میں سے ایک شخص نے آواز نکالی خالی، کیا کر رہے تم بول کے چلایا۔ جب اس نے چلایا تو سب نے چلانا شروع کیا، چور چاقو اور والٹ دونوں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اگر وہ آواز نہیں دیتے تو اس کی ہمت بڑھ جاتی اور ہو سکتا ہے وار کرتا اور لے جاتا، اور اگلی بار چوری کرنے میں سے کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کو معلوم میں وار کروں گا لوگ ڈر جائیں گے اور میرا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک آدمی کی آواز، دو نے، تین نے آواز دی اور ظلم سے وہ آدمی کا ہاتھ رک گیا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے، ظلم کو خاموشی سے برداشت مت کیجیے۔ جیسا بیماری کو چھپانے سے بولتے بڑھ جاتی ہے، ظالم کو چھوڑنے سے ظلم بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور آج یہی ہے، میری دکان تھوڑی اس نے چرایا، میری زمین بھی تھوڑی قبضہ کیا، میرے بیٹی کو کسی نے ہاتھ تھوڑی اٹھایا، ہمارے گھر پہ کسی نے ظلم تھوڑی کیا، ہمارے ساتھ تھوڑی یہ مسئلہ ہوا تھا، ہم کیوں اٹھائیں گے؟ ارے جتنی طاقت ہے اتنا تو کم از کم بولو کہ یہاں غلط ہو رہا ہے یار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم ایسے لوگوں کو بولو یار تمہارے پاس طاقت ہے، تم ذرا سمجھاؤ اس آدمی کو، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے ظلم کے خلاف، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ظلم اتنی خطرناک چیز ہے، ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے ہر قسم کے ظلم کو مٹانے آئے تھے، ہر ظالم کے آپ خلاف تھے، ہر مظلوم کا آپ سہارا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظلم نہیں کیا۔ لیکن ظلم اتنی خطرناک چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ بھی ظلم کرنے سے پناہ مانگتے تھے اور مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے۔ مطلب مظلوم کی بددعا اور آہ وہ چیز ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے کہ وہ سیدھا عرش والے تک پہنچ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ظلم نہیں کیا کبھی زندگی میں آپ نے، لیکن اس کے بعد بھی آپ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے۔ تو جو لوگ ظلم کر رہے ہیں کسی پر، غور کرے اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، وہ مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے۔ تو مظلوم کی بددعا کتنی خطرناک چیز ہے۔ پھر مظلوم مالدار بھی ہو سکتا ہے، مظلوم طاقتور بھی ہو سکتا ہے، صرف ظالم نہیں، مظلوم بھی ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ ایک مالدار انسان پر آپ نے الزام لگا دیا کہ یہ زانی ہے، وہ بیچارہ مظلوم ہو گیا نا، حالانکہ مالدار۔ ایک طاقتور انسان ہے لیکن اس نے طاقت کا غلط استعمال نہیں کیا، آپ نے اس پہ الزام ڈال دیا، اپنے طاقت کے زور پہ فلاں کما لیتا ہے، ایکسٹورشن کرتا ہے، مافیا چلاتا ہے، آپ نے الزام لگا دیا، ظلم ہے یہ بھی۔ تو ظلم کوئی بھی کسی پہ کر سکتا ہے، لیکن جس پر ظلم ہوتا ہے اس کو اللہ کا خاص سپورٹ ہوتا ہے اور اس کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے۔ تو نبی رحمت بھی مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگتے تھے۔ تو ظالموں ذرا غور کرو کہ کیسے ہم بچ پائیں گے جب نبی رحمت پناہ مانگتے تھے۔ تو جو لوگ ظلم کرے بہت سوچنا چاہیے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دعائیں مانگتے تھے، اس دعا میں سے ایک دعا یہ تھی کہ سفر کرتے تو سفر کی مشقتوں سے، جب سفر کرتے دعا کرتے اے اللہ مجھے سفر کی مشقتوں سے بچا، ٹھیک ہے، اور غمگین ہو کر لوٹنے اور بھلائی کے بعد برائی کی طرف لوٹنے اور مظلوم کی بددعا سے اور مال اور عیال میں برائی دیکھنے سے پناہ مانگا کرتے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو پناہ مانگتے، کیا کیا پناہ مانگتے؟ سفر کی مشقتوں سے، سفر میں جانے کے بعد غمگین ہو کر لوٹنے سے، اور پناہ مانگتے جو ہے مظلوم کی بددعا سے، اور پناہ مانگتے تھے اپنے اہل و عیال میں برائی کو دیکھنے سے۔ آدمی جب گھر سے چلا جاتا تو یہ سب چیزیں ہو سکتی ہے، گھر سے باہر گیا کسی پہ ظلم ہو گیا، گھر سے باہر چلا گیا بیوی بچے خراب ہو گئے، ہوتا ہے نا، بگڑ گئے، برائی آ گئی، تو آپ پناہ مانگتے تھے۔ ان پناہ مانگنے والی چیزوں میں ایک ہے مظلوم کی بددعا سے۔ جب نبی مظلوم کی بددعا سے پناہ مانگ رہے تو عام لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ جب نبی جو ہے پناہ مانگتے ہیں تو پھر دوسروں کا کیا اندازہ لگائیے، دوسروں کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے اور خود پناہ مانگتے تھے مظلوم کی بددعا سے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کو حکم دیتے کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، مطلب ظلم مت کرنا۔ مظلوم کی بددعا سے بچنا بولے تو یہ نہیں کہ آپ ظلم کرے اور اس کا منہ بند کر دے کہ بددعا مت دے، مطلب ظلم کرنے سے بچنا۔ واقعہ یوں ہے کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجا ذمہ دار بنا کر، جب یمن کی طرف بھیجا تو تب آپ نے ان کو کئی نصیحتوں کے بعد یہ نصیحت کی جس کو سنن اربعہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، مطلب جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی جو ہے، ٹھیک ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت آتی ہے، سنن اربعہ میں
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وصیتیں کی اور آخری میں کیا کیا سنی؟ آپ نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچنا ماز، اس لیے کہ آپ فرما رہے کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ اے معاذ، ساری نصیحتوں کو فرما رہے اے معاذ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ بد دعا سیدھا رب کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، تو لہٰذا ہم ظلم کرنے سے بچے، اس لیے کہ مظلوم کی ہائے، اس کی آہ، اس کی بد دعا سیدھے رب سنتا ہے۔ ویسے رب سب کی سنتا ہے، لیکن مظلوم کو اسپیشل پریویلیج ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو ظلم کرنے سے ہم بچے، کیونکہ اس کی بد دعا ہماری زندگی اور آخرت برباد کر سکتی ہے، یاد رکھیے۔ اور مظلوم صرف مسلم نہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، یہ بات بھی ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، یاد رکھیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی ظلم سے بچنے اور خاص طور سے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا مطلب ظلم سے بچنا، امت کو بھی اس چیز کا حکم دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے کیسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ روایت جامع ترمذی کی، آپ نے فرمایا کہا 3 دعاؤں کی قبولیت میں شک نہیں، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، مطلب یہ ہونا ہی ہے قبول۔ کون کون سی؟ مظلوم کی بد دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے، دوسرا مسافر کی دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے، تیسرا والد کا اپنے بچوں کے حق میں دعا اللہ سیدھے سن لیتا ہے۔ 3 لوگوں کی دعا میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ یہ انآنسریبل ہوں گی، مطلب اس کا جواب ملے گا ہی، یہ قبول ہوتی ہی ہے۔ پہلا مظلوم کی بد دعا، لہٰذا مظلوم کی ہائے سے بچنا چاہیے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ ہم بولتے تو ہے، لیکن پریکٹیکلی اپنی لائف میں ہم دیکھیں کتنے لوگوں پہ ہم ظلم کر رہے ہیں، کتنے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنی مال دولت اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی وجوہات کی بنیاد پہ۔ یاد رکھیے، حالانکہ غریب بھی ظلم کر سکتا ہے، لیکن عموماً غریب شکار ہوتا ہے ظلم کا۔ حالانکہ عورت بھی ظلم کر سکتی ہے، لیکن عموماً عورت شکار ہوتی ہے ظلم کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال عمومی طور سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن خصوصی طور سے ظلم سب ایک دوسرے پر کرتے بھی ہیں۔ تو ہمیں حکم ہے کہ 3 لوگوں کی دعا سے اللہ بالکل سن لیتا ہے، تو مظلوم کو تکلیف مطلب کسی پہ ظلم مت کرو، ورنہ اس کی دعا اللہ سن لیں گے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے، اور یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، مظلوم کی پکار سے بچو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے گویا کہ وہ ایک شعلہ ہو۔ آپ نے آگ کا شعلہ دیکھا؟ آگ لگتی ہے اور جب بھڑک جاتی ہے تو شعلے اڑتے ہیں اوپر کی طرف، ایسا آگ سے نکلتی ہے اور ایسا گولا بن کے اوپر کی طرف، اور اتنا فاسٹ ہوتی ہے چونکہ نیچے کی ایئر ہیٹ ہو جاتی ہے، جب ہیٹ ہوتی ہے، جب سمجھے نا اوپر کی طرف جاتی ہے، ہاٹ ایئر جو ہے لائٹ ہو جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، بہت تیزی سے نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مظلوم کی پکار سے، اس کی بد دعا سے بچو، کیونکہ وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے جیسے کہ شعلہ اوپر کی طرف بھڑکتا ہے، بہت سپیڈ سے بھڑکتا ہے شعلہ، ویسے چڑھتی ہے مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف، اللہ کے پاس۔ تیسری ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ٹھیک ہے، اور حدیث کے الفاظ دیکھیں، سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کی روایت، آپ نے فرمایا، مظلوم کی پکار سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، گرچہ تھوڑی دیر بعد کروں گا۔ جب انسان مظلوم ہوتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ میری عزت اور جلال کی قسم، اللہ اپنی قسم کا، میری عزت اور جلال کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو تھوڑی دیر بعد کروں گا، چونکہ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، گو تھوڑا وقت ہو سکتا لگے، لیکن میں تیری مدد ضرور کروں گا، لیکن تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، یاد رکھیے، مطلب جس کو ہم کہیں گے اللہ ظالم کو ڈھیل دے کر پکڑتا ہے، اس کو ایک اپنے، جب وہ بہت بد حواسی میں ہو جاتا ہے، اپنے ظلم میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس بات کو ہم یاد رکھیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی پکار سے بچو، کیونکہ وہ بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم ہے، میں تیری مدد ضرور کروں گا، گو تھوڑی دیر بعد ہی صحیح، دیر ہو سکتی ہے لیکن مدد ہونے والی ہے۔ لہٰذا ہم ہر قسم کی جو ہے ظلم سے اپنے آپ کو جو ہے ہم بچا کے رکھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، ظلم کی داستانیں سن سن کے ہم پریشان ہیں۔ عام اعتبار سے آپ دیکھیں، مالداروں کا غریبوں پر ظلم کہ ان کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے ہیں، طاقتور لوگوں کا کمزور لوگوں پر ظلم کہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر ان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہے نا؟ کرایہ داروں کا مالکوں پر ظلم کہ کرایہ داروں مالکوں کی دکانوں میں
ہمیشہ کے لیے بس جا رہے جبکہ وہ لی تھی کرائے پر، ہے نا. بہوؤں کا ساس پر ظلم کہ اپنے بوڑھے ماں باپ جو شوہر کے ہوتے ہیں ان پر ظلم کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ شوہر ان کو نکال دے. اسی طرح ساس کا اور سسرالی لوگوں کا اپنی بہوؤں پر ظلم، جو کہ یہ داستانیں تو سن کے ہم تھک گئے. یاد رکھیے، اب جس کو بولتے ہیں نا کان ساتھ نہیں دے رہے ان واقعات کو سن کے. وہ ظلم جس کی بنیاد پر پتہ نہیں کتنے اذیتیں، تکلیف، ہاف مرڈر، ڈومیسٹک وائلنس اور کیا کیا نہیں ہو رہے جیلوں میں جا کے آ رہے لوگ، ہے نا. ظلم عام ہو گئے، ظلم ہے، یاد رکھیے. اسی طرح لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر کے ظلم کرنا کتنا عام ہو چکا ہے. دیکھیے کسی کا مال دیکھا حسد سے کہہ دیا کہ چوری کر کے لایا ہوں گا، ظلم ہے. یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. تو یہ بھی ظلم دیکھیے آپ کتنا عام ہو چکا ہے. الزام تراشی ہوں ایک دوسرے کے اوپر. دکان، مکان، پلاٹ، جائیدادوں کو ہڑپ لینا ظلم. کسی کے مال کو چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، دھوکہ دے کے، غلط بیانی کر کے، جھوٹ بول کر لینا عام ہو چکا ہے، ظلم. تو یہ مظلوم کی بد دعا دیتا ہے اور اس کی بد دعا بڑی خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے، بہت خطرناک ہوتی ہے، یاد رکھیے. چاہے سامنے والے کو ظلم سمجھے یا نہیں سمجھے. کچھ لوگ یہ بول سکتے ہیں ارے اس کو تو سمجھا بھی نہیں، اس کو تکلیف بھی نہیں ہوئی. تو کیا کسی کو نہ سمجھے اور تکلیف نہ ہو تو اسلام اور شریعت اسلامیہ جو اتنی پاکیزہ آپ کو ظلم کی اجازت دیں گی؟ بتائیے. اب میں کیا کہوں، ظلم کا معاملہ چھوٹے سے بڑے تک اتنا ہو چکا ہے. بڑوں کا چھوٹوں پر ظلم دیکھیے، آپ بچوں پر کیسا ظلم کر رہے ہیں. مارتے، نصیحت کی جا سکتی ہے لیکن ایسا بے ضرب مارنا کہ قوانین بنانا پڑ رہے ہیں کہ خود کے بچوں کے پروٹیکشن کے لیے گورنمنٹ قوانین بنا رہی ہے. ہاں، چھوٹوں کا بڑوں پر ظلم، مطلب بزرگوں پر، کہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو نہ ان کی خدمت کر رہے ہیں، نہ ان پر خرچ کر رہے ہیں، نہ ان کی دیکھ بھال کریں. یہ بھی تو ظلم ہے. یہ ظلم آپ دیکھیے، ہے نا. بڑی گاڑی والوں کا چھوٹی گاڑی والوں پر ظلم، چھوٹی گاڑی والوں کا بڑی گاڑی والوں پر ظلم، راستے پہ چلتے ہوئے پیدل چلنے والوں کا گاڑی والوں پر، گاڑی چلانے والوں کا پیدل چلنے والوں پر ظلم. آپ دیکھیے، مطلب ایسا کون سا واقعہ جو آپ بولیں گے یار یہ ظلم نہیں ہو رہا. ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا، ہر شخص دوسرے پہ ظلم کر رہا. میری طاقت ہے تو میں ایک ظلم کر رہا ہوں، آپ کی طاقت ہے آپ ایک ظلم کر رہے ہیں، آپ اپنے لمٹس میں ظلم کر رہے ہیں اور ہم سب ڈر نہیں رہے ہیں مظلوم کی بد دعا سے. دیکھا جائے گا جب ہوگا، مریں گے تب اٹھیں گے تب دیکھا جائے گا. ہم یہ خوف کیوں نہیں رکھتے کہ اٹھنا ہے مرنے کے بعد؟ وہ ایک دن آنے والا ہے جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی ظالموں کا. اللہ کہہ رہا ہے ظالموں کو تم دیکھ کر یہ سمجھتے ہم نے چھوڑ دیا، ارے ان کو تو ہم آخرت میں پکڑیں گے. اس دن جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ لوگ کچھ سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے اور یہ بے حواس ہو جائیں گے. حواس سمجھتے اندر سے نکل گیا، پاگلوں جیسی حرکتیں کریں گے. ظالم کی پکڑ ہے. تو ہمیں یہ چیز طے کرنا ہے کہ ہم ظلم نہ ہو، اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا کرتا ہے اللہ اس کی بد دعا کو سنتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگی اس سے، صحابہ کو حکم دیا پناہ مانگنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا اور ہمیں کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اللہ تعالیٰ نے مظلوم کے لیے وعدہ کیا کہ میں تیری پکار سنوں گا گو تھوڑی دیر ہو جائے. تو کوئی شخص جس پر ظلم ہو کبھی اللہ سے نا امید نہ ہو، رب العزت اس کی ضرور مدد کرتا ہے گو تھوڑی دیر کیوں نہ ہو جائے. اور ظالم یہ نہ سوچے آج طاقت کے بلبوتے پہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، مال کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے جان اور پہچان ہے، تخت اور میرے پاس کرسی ہے، میں کر سکتا ہوں. یاد رکھو ایک دن آئے گا جب تم چاہے جیسے ہو پھر کمزوری کے عالم میں چلے جاؤں گے. جیسے پہلے کمزوری سے ہم طاقتور بنتے ہیں، بچپنا ایک کمزوری ہے، جوانی ایک طاقت ہے، بڑھاپا پھر ایک کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ایسے ظالموں کی زبردست گرفت کرتا ہے. اس بات کو تو ہم لکھ کر رکھ لے. تو نہ ظالم خوش ہو اپنے ظلم کے بعد اور نہ ہی مظلوم نا امید ہو اپنے رب سے. اور ہر شخص کوشش کرے اپنی نفس کو ظلم سے وہ پاک کر لے، اور اگر کسی پہ ظلم کیا ہے تو اپنے ظلم کا جو ہے اسے بدلہ دنیا میں چکا لے، معافی کے ذریعے، چیز لوٹانے کے ذریعے. آئیے مظلوم کی مدد کتنی ضروری ہے اور اس کا کس قدر احترام ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے. آپ جب جو خلیفہ تھے مسلمانوں کے، امیر المومنین تھے، ایک شخص آیا اور کہا اے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز، میں یمن سے تمہارے پاس آیا ہوں، میرا ایک کھیت ہے اپنے گاؤں کے اندر اور اس کھیت پر ایک آدمی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے. امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار تھے، گھوڑے سے اترتے ہیں، اتر کے اس آدمی کو بازو لیتے ہیں، بازو لے کے آرام سے بات کرتے ہیں اور بات کر کے پھر پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں آپ؟ بات کر کے اس سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کون ہے وہ شخص، کیا ہوا، تفصیلات لیتے ہیں. ایک شخص کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں اب اس کے ساتھ یمن جاؤ اور جا کر دیکھو اور اس کا فیصلہ کر دو، اس کا حق دلا دو. جب اس کو حق دلانے کا کہا تو اس سے سوال کیا آنے میں کتنا خرچ ہوا؟ کہا کہ 15 درہم خرچ ہوئے آنے میں. تو آنے کا خرچ اور جانے کا خرچ ملا کے
30 درہم اس کو دیے، کہا یہ پیسے بھی رکھو۔ ایک آدمی کو ساتھ دیا، کہا اس کے ساتھ انصاف کرو، اس پہ ظلم ہوا ہے۔ تو مظلوم کا احترام ہے، یاد رکھو مظلوم کا احترام بھی ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، کوئی مظلوم آپ کے پاس آ گیا، ہم بولتے ہیں جلدی سے دامن جھٹکو، آ کے اب روئیں گا دھوئیں گا اور ہم جس کے لیے کیا کر پائیں گے۔ ہمیں مظلوم کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس پر ظلم ہوا، یاد رکھیے۔ اور یہ سلف کے کئی واقعات ہیں، میں نے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیے مظلوم کی بد دعا کتنی خطرناک ہوتی ہے، چند واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایسے واقعات جو نمونہ بن گئے، یاد رکھیے کہ دنیا ان کو آج تک یاد کرتی ہے، ظالموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ بہت سارے واقعات تو پچھلی قوموں کے آپ دیکھ سکتے ہیں، ظالم قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے نبیوں کو ناحق قتل کیا، ان پر الزام لگائے، ان پر بہتان جھوٹے الزام لگائے، ہے نا، ان کی بات کو نہیں مانا، یہ سب تو ہم جانتے ہیں۔ فرعون ایک مثال ہے ہمارے سامنے کی، جب اس نے ظلم کیا بنی اسرائیل پر، ان کو غلام بنا کر اپنے ملک میں رکھا اور ان سے جو ہے زیادتیاں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبا دیا، اس کی قوم کو ڈبا دیا، اور اس کو ڈبانے کے بعد، مرنے کے بعد اس کے جسم کو اللہ نے حکم دے دیا جو پانی اور مٹی کو کہ اس کو محفوظ رکھو، اس کو کوئی وہ نہیں کرے گا، اور قیامت تک کے لیے اس کا جسم نمونہ رہے گا، لوگوں کے لیے نشانی بنا ہوا رہے گا۔ تو کیسی عبرت ہے نا، ظالم بادشاہ جو رعایا پہ ظلم کرتا تھا، کہ قیامت تک کے لیے اس کا جسم اللہ باقی رکھیں گا تاکہ آنے والے لوگ دیکھیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ آئیے چند واقعات اور ہم دیکھتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا ایک بڑا مشہور معروف واقعہ ہے کہ ان پر ایک شخص نے ظلم کیا۔ ہوا یوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا جو ہے ذمہ دار بنایا، گورنر بنایا۔ کوفہ کے لوگوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پہ الزام لگایا کہ سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھا دیتے ہیں، صحیح نہیں پڑھاتے ہیں۔ اور دوسرا الزام یہ لگایا نماز کے بعد نماز نہیں پڑھاتے ایک تو صحیح، اور جو ہے انصاف نہیں کرتے لوگوں میں، ٹھیک، یہ الزام لگایا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا سعد کیا بات ہے، ایسے ایسے الزام ہے؟ تو کہا میرے مومنین، میں تو ویسی ہی نماز پڑھاتا ہوں جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے، میں کیوں کروں گا، اور میں لوگوں پہ کیوں ظلم کروں گا؟ تو اس کے بعد جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تم سے یہی امید کرتا تھا۔ اب ایک آدمی کو ساتھ دیا اور کہا جاؤ کوفہ اور اس سے کہا کہ یہ وضاحت کر دو۔ وہ شخص چلا وہاں، کوفہ جانے کے بعد اس نے اعلان کیا اور کہا کہ امیر المومنین نے ان سے پوچھا سعد بن ابی وقاص سے، اور سعد نے جو ہے یہ بات بتا دی، اس طرح سے ایسا ایسا ہے، ٹھیک ہے، مطلب وہ نماز برابر پڑھاتے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ایک الزام یہ بھی تھا کہ یہ خود جنگ میں نہیں جاتے اور دوسروں کو بھیجتے۔ تو کہا ایسی بات نہیں، میں خود بیمار تھا جنگ میں، ہے نا، جنگ قادسیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بہت بیمار تھے جنگ قادسیہ میں، وہ پرسنلی نہیں تھے لیکن جنگ نہیں لڑی آپ نے، اس لیے کہ آپ بہت بیمار تھے، اور اتنے زیادہ بیمار تھے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے تھے، تو آپ ایک سواری پر آپ کو سوار کیا گیا، ایک اونچے مقام پر پھر آپ کو بٹھا دیا گیا، وہاں آپ لیٹ گئے اور لیٹ کر انسٹرکشنز دیتے رہے پوری فوج کو، لیکن پرسنلی نہیں انوالو ہو سکتے۔ سمجھ لیجئے کسی کو ٹائیفائڈ ہوگا تو اب اتنے بخار اور اس میں آدمی جس میں گل جاتا ہے کیسے چلے گا، لیکن وہ گئے جنگ کے میدان میں، ایک ٹیلے پہ لیٹ گئے اور لیٹ کے حکم دیتے رہے لوگوں کو۔ الزام لگا دیا جنگ میں نہیں آتے، دوسروں کو بھیجتے خود نہیں آتے ہیں، نماز میں جو گڑبڑ کرتے ہیں، انصاف نہیں کرتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ آدمی کے ساتھ گئے، اس نے اعلان کیا کوفہ میں، دیکھو امیر المومنین نے سعد سے بات کی اور سعد نماز ایسی پڑھاتے ہیں، وہ انصاف بھی کرتے ہیں، اور جنگ میں کیوں حصہ نہیں لیا اس کی وجہ یہ بتا دی گئی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک آدمی آگے بڑھا اور بڑھ کر اس نے کہا کہ نہیں سعد ایسا ہی ہے، وہ نماز برابر نہیں پڑھاتا ہے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو ہے برا بھلا جو ہے باتیں جو ہے کہنے لگا۔ جب یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے، جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سنا کہ وہ مظلوم ہیں، انہوں نے ظلم نہیں کیا لوگوں پر اور یہ آدمی ان پر ظلم کرتا ہے، تو آپ نے بد دعا کی۔ اس لیے میں نے کہا نا، مالدار اور غریب کا بھی فرق نہیں۔ سعد بن ابی وقاص ایک مالدار صحابی ہے لیکن ان پہ ظلم ہوتا ہے، ایک عام آدمی ان پہ الزام لگاتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، مطلب انصاف نہیں کرتے، نماز برابر نہیں پڑھاتے ہیں، جنگ میں شامل نہیں ہوتے، آپ کو بہت برا لگا، اور یہ صحابی رسول کنٹرول نہیں کر پائے ظلم کو، اور آپ مظلوم تھے، آپ نے بد دعا دے دی اس کو اور کہا اے اللہ اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، اگر یہ تیرا بندہ جھوٹا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر کو اور فخر کو لمبا کر دے، تو اس کی عمر کو بھی لمبا کر دے اور اس کی غریبی کو بڑھا دے، تو اس کی فقر کو، اس کی فقیری کو اور اس کو عمر کو لمبا کر دے، اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے اور اس کو فتنوں میں ڈال دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے بہت لمبی زندگی جیا، بہت لمبی زندگی جیا، انتہائی غریب تھا اور اتنا بدترین اور فتنے باز شخص تھا
کہ جہاں رہا اس نے فتنہ کیا، مطلب اس کے نام اعمال میں گناہ جمع ہوئے، لمبی عمر تک گناہ کرتا رہا اور غربت کی زندگی جیا، اللہ نے بد دعا قبول کر دی۔ ایک اور شخص نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اسی قسم کا ایک الزام لگایا، آپ کو الزام برداشت نہیں ہوا، آپ عشرہ مبشرہ کے اندر سے آپ پر الزام لگائے گا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اے اللہ اس ظالم کو بدلہ دے۔ ایک اونٹ کے ریوڑ میں سے نکل کر آیا اور آ کر اس کی گردن پکڑا، گردن پکڑ کے زور سے جھٹکا دیا کہ گردن الگ ہوگی اور دھڑ الگ ہوگا۔ سمجھ رہا؟ تو مظلوم کی بد دعا بہت خطرناک چیز ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ظلم ہوتا ہے، آج ہی معافی مانگ کے پیچھے ہٹ جائیے، ورنہ اگر یہ بد دعا دے دیں گا تو اللہ فوراً یا بعد میں، جیسا وہ آدمی کئی لمبی زندگی جیا، فقیری کی جیا اور اتنا فتنے باز تھا، جہاں جاتا فتنہ کرتا اور گناہ کرتا تھا، یہ بد دعا کا نتیجہ تھا۔ آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کا ظلم لوگوں پہ نہ کریں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ دوسرا واقعہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ان پر ظلم کیا، ایک عورت نے ان پر ظلم کیا۔ واقعہ یوں ہے کہ یہ جو ہے سعید بن زید جو ہے رضی اللہ عنہ پر ایک تہمت لگائی ایک عورت نے، اور کیا کہا کہ انہوں نے ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ کیا کیا؟ ناجائز میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ یہ تہمت جو ہے لگائی اس عورت نے، یہ بڑے پریشان ہوئے، رنجیدہ ہوئے، غمزدہ ہوئے کہ مجھ پر کوئی ظلم کا الزام لگاتا ہے، میں نے اس کی زمین لوٹی، آپ مظلوم تھے اور آپ کے جو ہے زبان سے بے ساختہ بد دعا نکل گئی۔ اور صحیح بخاری کا یہ واقعہ ہے۔ اور بد دعا کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ پر یہ الزام لگاتے ہو کہ میں نے زمین لی تمہاری، جبکہ میں وہ شخص ہوں جس نے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی کہ جس نے ایک بالی زمین بھی ظالمانہ طور سے کسی کی چھین لی، قیامت کے روز جو ہے اس کے گلے میں 7 زمینوں کے برابر وزن لٹکایا جائے گا۔ یہ وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث روایت کی، تو کہا تو مجھ پر وہ الزام لگاتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی کہ جو ایک بالی زمین ملے گا 7 زمین کی توق لٹکائیں گا۔ بہرحال وہ عورت الزام سے باز نہ آئی، انہوں نے مظلوم تھے بد دعا دے دی اور کہا اے اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کو اسی زمین میں ہلاک کر دے جس کے بارے میں مجھ پہ الزام لگایا۔ اے اللہ اس کو اندھا کر دے اور اسی زمین میں ہلاک کر جس میں مجھے الزام لگایا۔ وہ عورت کے بارے میں آتا ہے وہ اندھی ہو گئی، اندھی ہونے کے بعد ایک مرتبہ وہ چل رہی تھی، اسی زمین میں ایک گڑھا تھا، اس میں گر کر مری ہوئی لوگوں کو ملی۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو ظلم کو ہم جو ہے معمولی نہ سمجھے، جیسا کہ بہرحال آج کل ہم دیکھتے ہیں ظلم کو ہم جو ہے بہت معمولی سمجھتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے حجاج بن یوسف یہ ایک بہت بڑا ظالم تھا، یاد رکھیں، اس نے بہت ظلم کیے، ٹھیک ہے، صحاباؤں کو تکلیف پہنچائی اور بہت برا سلوک کیا۔ حجاج بن یوسف کے تعلق سے آتا ہے کہ جس نے بے شمار جو ہے صحابہ اور تابعین کو تکلیف پہنچائی اور کچھ کو یاد رکھیے قتل بھی کیا اس شخص نے، یاد رکھیے۔ اور اس نے جو ہے سعید بن جبیر جو ہے رضی اللہ عنہ ان پر بھی جو ہے الزام لگایا اور الزام لگانے کے بعد ان پر ظلم کیا اور ان کا ناحق آخر میں اس نے خون بہایا، یاد رکھیے۔ چنانچہ انہوں نے جو ہے اس کو بد دعا دی اور بد دعا دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جو بد دعا دی ان کے شہادت کے بعد یہ ہوا، انہوں نے بد دعا اس کو دی۔ بد دعا کے الفاظ دیکھیے وہ اس طرح سے کہ اے اللہ میرے بعد اس ظالم کو کسی اور کا ناحق خون بہانے کی مہلت نہ دینا، یہ بد دعا دی، اس نے ان کو قتل کرا دیا، انہوں نے یہ بد دعا دی۔ اس کے 15 دن بعد حجاج بن یوسف بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر مرا، بہت تکلیف کے ساتھ مرا، اور اتنی عبرتناک اس کی موت تو یاد رکھیے کہ اس کو اگر خبر میں دفنایا نہ جاتا تو لوگ اس کو آگ لگا دیتے، مطلب اتنا فتنہ ہوا لوگوں کے بعد میں، اتنا غصہ آیا کہ اگر اس کو جلدی دفنایا نہ جاتا تو اس کی خبر کو لوگ آگ لگاتے تھے، اور دفنانے کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس کی خبر کو فلیٹ کر دیا، اس لیے کر دیا کہ لوگ اس پر بھی آمادہ تھے کہ دفنانے کے بعد خبر بھی ملے تو نکال کے جلائیں گے اس کو۔ اتنا برا انجام، ظلم تو کیا، لیکن 15 دن میں اللہ نے دیکھی کیسا رزلٹ لایا کہ 15 دن پہلے تک اتنا ظالم کی قتل کرا دیا اور 15 دن بعد اللہ نے اس مظلوم کی بد دعا سنی، اور اس کا حال یہ کیا کہ 15 ڈیز بعد تڑپ تڑپ کے بلک بلک کر مرا، مرنے کے بعد لوگوں نے جلانے کا ارادہ کر لیا اس کو، تو اس کے رشتہ داروں نے کیا کیا، اس کو دفنانے کے بعد خبر کو برابر کر دیا کہ نکال کے نہ جلائے اس کے میت، سمجھ رہے ہیں، اس بری موت مرا۔ تو یاد رکھیے ہمیں مظلوم کی آہ سے، اس کی بد دعا سے بچنا چاہیے، یاد رکھیے یہ سیدھا اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، کوئی اس میں آڑ حجاب نہیں ہوتی، آنکھ کے شعلے کی طرف پہنچ جاتی، اور اللہ اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا لیتا ہے اس آدمی کی مدد کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا
ہمارے ہاتھ سے کبھی ظلم نہ ہو، یہ بات ہم طے کریں، اور مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کریں۔ آئیے جو ہے ظالم اگر جو ہے عبادت گزار جو ہے اگر ہو تو اس کا بھی انجام کیا ہوگا۔ مطلب آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم ظلم کریں گے لیکن ہم عبادتیں کرتے ہیں تو معاف ہو جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک صاحب ایک بار بولنے لگے، دیکھو میرا کیسا معاملہ ہے، بولے میں فجر پڑھتا، بولے اچھا ماشاء اللہ، فجر پڑھنے کے بعد پھر کیا بولے ڈرامے وغیرہ پکچر وغیرہ سب دیکھ لیتا، بولے اچھا ماشاء اللہ، پھر ظہر پڑھ لیتا، بولے پچھلا معاف، پھر ظہر کے بعد دھوکہ دیتا، یہ کرتا، جھوٹ بھی بولتا، بولے بزنس میں سب چلتا، پھر اثر پڑھ لیتا، بولے ماشاءاللہ، پھر گناہ معاف، پھر اس کا اثر کے بعد یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا، پھر مغرب پڑھ لیتا، گناہ معاف، اس کے بعد پھر مغرب کے بعد یہ کرتا دھوکہ دیتا فلاں کرتا، پھر گناہ معاف، پھر عشاء کے بعد یہ کرتا وہ کرتا فلاں کرتا، پھر فجر پڑھ لیتا، گناہ معاف۔ تو ہم کو ایسا لگتا ہے عبادت کرنے سے گناہ، ہاں عبادت کرنے سے کچھ گناہ تو معاف ہوتے ہیں، سب گناہ معاف نہیں ہوتے، لیکن تو کوئی یہ نہ سمجھے میں عبادت گزاروں تو میرا ظلم اللہ معاف کر دے گا۔ ظلم ایک بالکل ہی الگ چیز ہے، اس کو عبادت سے کمپیری مت کیجیے، اور آپ کی عبادتیں ظلم کی بھرپائی کبھی نہیں کر پائیں گے، چاہے نماز ہو، چاہے روزے ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، حج ہو، یہ ظلم کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ تو عبادت گزار ظالم کا کیا حال ہوگا وہ بھی دیکھ لیجیے، کیونکہ میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا تہجد گزار ہے لیکن گھر کی عورتوں پر ایسا ظلم کرتے ہیں کہ بلبلاتی ہے بیچاری، چاہے شوہر ہو تو بیوی کے ساتھ، ساس سسر ہو تو بہو کے ساتھ بلبلاتی ہے، لیکن تہجد گزار کیا سمجھتے ہیں عبادت گزار ہونے سے ظلم معاف ہو جائے گا۔ سنیے عبادت گزار ظالم کا حال کیا ہوگا، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا تم جانتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کنگال کون ہے، بھکاری کون ہے، خلاش کون ہے، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کا دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، وہ ہوں گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے حقیقی کنگال وہ شخص ہوگا جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گا، مطلب نماز ہی پڑھی، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دی، توحید پر بھی تھا، یہ سب لے کر آئیں گا اعمال، ٹھیک ہے، ساتھ آئیں گا، اور اس حال میں آئیں گا کہ کسی کو اس نے گالی دی ہوں گی، گالی دینا ظلم ہے، گالی دی ہوں گی، اور کسی پر بہتان لگایا ہوگا، بہتان سمجھتے آپ، جھوٹا الزام، ٹھیک، کبھی کبھی الزام میں کچھ حقیقتیں ہوتی ہے، تھوڑا کیا زیادہ بول رہے، 100 چوری ہو تو آپ نے 200 چرایا، لیکن جھوٹا مکمل کوئی بیس لیس آپ نے الزام لگا دیا، بہتان لگایا ہوگا، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، نماز بھی لایا، روزہ بھی لایا، زکوٰۃ بھی لایا، توحید پر تھا، لیکن ساتھ میں کیا لایا، گالی دے کر آیا، بہتان لگا کر آیا، مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، اور کسی کو مارا ہوگا، ہاتھ سے بھی ظلم کیا، مالی ظلم بھی کیا، جو جو کر سکتا تھا وہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے اس عبادت گزار کی نیکیاں نکال کر جس کے حق مارے تھے دے دی جائیں گی، پھر سوال ہوگا، فرشتے کہیں اللہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، کیا کریں؟ اللہ حکم دیں گا جو لوگ باقی ہے ان کے گناہ اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دو، اور یہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لایا تھا پوری نماز، لایا تھا پورے روزے، لایا تھا پوری زکوٰۃ، لیکن لایا تھا ساتھ میں گالی دے کر آیا تھا، بہتان لگا کر آیا تھا، الزامات لگا کر آئے تھے، مال غبن کر کے آیا تھا، خون کر کے آیا تھا، لہٰذا اس کی نماز، اس کے روزے، اس کی زکوٰۃ کچھ کام نہ ہے، گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا گیا۔ عبادت گزار ظالم کا حال۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے بھائی ہم تو نمازی ہے، روزدار ہے، پرہیزگار ہے، فلاں کے خاندان سے، فلاں یہ ہے تو ظلم ہم پہ جائز ہے۔ ظلم کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، رتی برابر بھی نہیں، پیلو کی لکڑی مسواک کے برابر بھی ظلم نہیں کر سکتے آپ، سمجھ رہے آپ؟ تو ظلم ایک بہت خطرناک ایک شدید مرض ہے جس میں ساری امت کو ہم مبتلا پاتے ہیں، بولنے والا بھی اور سننے والے بھی سب، چونکہ آج یہ شان، شوکت، سٹیٹس، مقام، خاندان، جاہ جلال کا ریزن ہے ظلم۔ دیکھیے لوگوں کی زمین ہڑپ لیا، سٹیٹس کاروں میں گھومتا ہے، تو میرے سٹیٹس کی وجہ میرا ظلم ہے، یہ نہیں میں نے جو حلال کمایا، ظلم جو کر رہا ہوں میں، سمجھ رہا؟ ظلم کو سٹیٹس بنا لیا ہم نے۔ آج دیکھیے آپ ظالم ملک چھوٹے چھوٹے ممالک کو برباد کر رہے ہیں، اور وہ اس کو سٹیٹس اور مقام سمجھ رہے کہ ہم آج جو چاہے دنیا کے اندر کر سکتے ہیں، جس ملک کو چاہے تباہ کر سکتے ہیں، جس ملک کو چاہے باقی رکھ سکتے ہیں۔ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ یہ دیکھیے آپ کہ تو ان کے پاس طاقت ہے، وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو آج ہر شخص، چھوٹے سے لے کر بڑا، ملک سے لے کر فرد، ٹھیک ہے، عورت سے لے کر مرد، بچوں سے لے کر بڑے، مسلمان سے لے کر غیر مسلم، سب ہم دیکھتے ظلم میں شامل ہیں۔ ظلم یاد رکھیے اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو کبھی ٹکنے نہیں دیتا ہے،
چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو جو دوسرا آئے. مطلب اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے حکومت کرتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا، اللہ اس کو باقی رکھے گا. لیکن اگر ایک مسلمان ہوتا ہے ظلم کرتا ہے، اللہ اس کو باقی نہیں کرے گا، چونکہ ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں، اس لیے کہ ظلم کو اللہ نے اپنی نفس پہ حرام قرار دیا، تو وہ بندوں کے معاملے میں بھی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اندازہ لگائے آج ظلم کا کیا معاملہ ہے. گالی دینا، وہ عبادت گزار ظالم جس کو مظلوم بد دعا دیے اور آخر میں بدلہ ملا، کیا کیا کرتا تھا؟ گالی دیا ہوں گا کسی کو. آج گالی دینا تو کیا ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ہمارے الفاظ کے اگر پرسنٹیج وائز ناپا جائے تو کچھ لوگوں کا حال یہ کہ ان کے بات چیت کا 10% گالیاں رہتے، کچھ کے 20% گالیاں رہتے، اور کچھ تو اللہ رحم کرے گالیوں میں تھوڑی بہت باتیں کر دیتے ہیں. مطلب اتنی گالیاں، اتنے گندے الفاظ کہ کچھ باتیں رہتی باقی گالیاں رہتی. گالی دے کر آیا ہوں گا. عبادت گزار ظالم جو ہے نا، اس کو بھی نہیں، اس کے مظلوم پکڑیں گے. بہتان لگانا، آج بہتان لگانا کتنا آسان ہے میں بتاؤں آپ کو. کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، کیونکہ لڑکوں پہ بھی الزام لگتے ہیں لیکن لڑکوں پہ لگے گئے الزام دھل جاتے ہیں بڑی آسانی سے، لڑکیوں پہ لگے گئے الزام جلدی نہیں دھلتے ہیں، سماج اس کو پکڑ کے رکھتا ہے. فوراً بول دیا بیٹھے بیٹھے، کچھ تو ہی مسئلہ ہوگا، چکر ہوگا، بول دیا بہت آسانی سے آج کل ہو جاتا ہے، افیئر ہوگا. آپ کو پتا ہے اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ روز قیامت آپ کو ثابت کرنا پڑیں گی یہ چیز. یہ بہتان، وہ لڑکیاں جن پر الزام لگائے وہ آ جائیں گی، یہ کالی پیلی ہوں گی، دانت ٹیڑھے ہوں گے، فلاں ہوں گی، ابا ایسا کرتے ہوں گے، فلاں ہوں گا. یہ الزامات لگاتے ہیں. سوچیے یہ وہ الزامات ہے، میں جو کہہ رہا ہوں بغیر سوچے سمجھے ان پلان ہم لگا دیتے ہیں. پلان جو کر رہے ہیں وہ تو ان کا تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی. اللہ تعالیٰ بھی ویسی پلاننگ کر رہا ہے ان کے خلاف. وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ایک چال ہم چلتے ہیں، وَمَكَرُوا، ہم مکر کرتے ہیں، اللہ اپنی چال چلتا ہے. اللہ سب سے بیسٹ ہے اپنی چالیں چلنے میں، یاد رکھیے. تو چالیں چلتے ہیں لوگ، وہ تو چھوڑ دیجیے، بغیر چالے چلے کہ عام حالات میں دیکھیے لوگ کیسے ایک دوسرے کو الزام لگا دے رہے ہیں. یہ بالکل کامن ہے. گاڑی میں کسی انسان کو دیکھ لیا، چوری کی لایا ہوں گا، 2 نمبر ہوں گا، رشوت کھا رہا ہوں گا، لگا دیا الزام. ایسے اس بہتان کو ثابت کروں گے اللہ کے سامنے؟ کیسے کروں گے بتاؤ؟ سمجھ رہے ہیں؟ کتنے سارے ایسے معاملات ہیں جو دنیا میں ہم صرف الزام لگا دیتے کسی کو. بہتان، اور عورتیں خاص طور سے میں نے دیکھا بہت الزامات دوسروں پہ لگا دیتے اٹھا کے بہت آسانی سے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مال کھایا ہوں گا، حدیث میں الفاظ ارے مال. آج دیکھیے لوگ کس طرح سے دوسروں کا حلال مال کھا رہے ہیں، دھوکے کے ذریعے مال بیچ کر، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، لوٹ کے ذریعے، پیپر کے اندر چینجز لانے کے ذریعے، ہے نا، آفرز دے کر ان کا مال غبن کر لے رہے، جھوٹ بول کر لے رہے. مال کھایا ہوں گا، خون بہایا ہوں گا، حدیث میں خون بہایا ہوں گا، ہے نا. آج دیکھیے خون بہانا کتنا عام ہو چکا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے لوگوں کی جان لے لیتے ہیں. اور مارا ہوں گا. یاد رکھیے کبھی کسی پہ ہاتھ میں اٹھائیے، چاہے آپ کمزور ہو یا آپ طاقتور ہو، ہاتھ مت اٹھائیے. آواز ہوتا ہے نا، بہت جلدی لوگ ہاتھ اٹھا دیتے. میں نے دیکھا گاڑی لگ گئی، پہلا کام کیا کرنا ہے ہم نے؟ پہلے 2-3 گالیاں برسا دینے کا تاکہ اپر ہینڈ اپنے کو مل جاتا. مطلب اس کو بولتے ہیں سامنے والی ٹیم پہ پریشر ڈالنا. ٹھیک، اپر ہینڈ مل گیا اپنے کو. اس کے بعد پھر اگر سامنے والا دبلا پتلا کمزور دکھ رہا تو ہاتھ چلا دینے کا، اور ایشو فنش. مطلب جتنے ڈنٹ گاڑی پہ اتنے ڈنٹ اس کے منہ پہ دے دینے کے اپنے کو، معاملہ ختم. گاڑی سے ٹکرا جانا کیا آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے؟ بہت سوچیے غور سے. کسی پر ہاتھ اٹھائے یا اس کا خون بہائے، ہو سکتا ہے آپ کے ہاتھ اڑانا اس کا خون بھی بہے. اور خون بہانے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اس کا قتل کر دیں، یہ بھی شامل ہے کہ آپ نہ کسی کا خون بہائے، قتل کرے یا اس کا بیجا خون نکالے. چونکہ روز قیامت جس چیز کا سب سے پہلے حساب ہوگا بندوں میں وہ ہوگا خون کا، اور اللہ کے معاملے میں ہوگا نماز کا. سمجھ رہا؟ معمولی ہے. قابل نے حابل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، حابل نے کہا میں اپنی دفاع میں بھی تیرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو کرنا ہے کر لے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں تجھے کیا ملے گا اور مجھے کیا ملے گا اس کے بدلے میں. اور قابل نے حابل کو قتل کیا، حابل نے سیلف ڈیفنس میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا. سبحان اللہ. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، ایک مظلوم شہید، اگر کوئی شہید ہے جو مظلومانہ طور سے مارے گئے تو وہ صرف اور صرف عثمان ابن عفان رضی اللہ. یہ مظلوم شہید ہے میرے بھائی. کیسے مظلوم شہید ہے؟ خلیفہ وقت ہے. جو لوگ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ فوج تیار کر رہے ہیں آپ کے خلاف. صحابہ کہتے عثمان اجازت دے دو، عثمان اجازت دے دو، گاجر مولی کی طرح اڑا دیں گے سب کو. عثمان کہتے ہیں میں اپنی ذات کے لیے خون نہیں بہانا چاہتا، ان کا ایشو میری ذات سے ہے. وہ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں، وہ نہیں کہتے اسلامی حکومت ہٹ جائے، وہ کہتے عثمان ہٹ جائے کہ میں تو
صحیح ڈھنگ سے جو ہے بناؤں، خلیفہ بناؤں، تو میں نہیں چاہتا ہوں میری ذات کے لیے خون بہایا جائے، آپ کے گھر میں لوگ گھسے، آپ کی بیوی بچانے بیچ میں آئی، ہاتھ ڈالا، پوری انگلیاں ہاتھ کی کٹ گئی، عثمان نے لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا، مظلوم شہید، لیکن عثمان جانتے تھے اس کا بدلہ ملنے والا ہے، روزے کا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو یاد رکھیے، ہاتھ اٹھانا معمولی سمجھتے ہو نا، کسی پہ ہاتھ اٹھا دیتے یوں اٹھا دیتے یوں، مت اٹھائیے، یہ سوچئے کہ کل روز قیامت پتہ نہیں اس ہاتھ کے بدلے کیا کیا وہ لے جائیں گا اور کیا کیا ہمیں دے جائیں گا، اگر نہیں لے جائیں گا یا تو عمل لے جائیں گا، اور ہمارے عمل نہیں تو اس کے گناہ دے کر چلے جائیں گے۔ مارا ہوں گا، بیجا بچوں پہ ہاتھ اٹھانا، بیجا کمزوروں پر ہاتھ اٹھانا، بیجا بیوی پر ہاتھ اٹھانا، بیجا کسی اور پر ہاتھ اٹھانا، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کسی کو مارا ہوں گا، یہ وہ جو ہے ظالم ہے جو عبادت گزار تھا، ہمیں چاہیے اس معاملے میں بڑی ہمیں احتیاط کرے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اب جو ہے ظالم سے جو ہے مظلوم اللہ کی نگاہ میں، یاد رکھیے، یہ بہتر ہے، یاد رکھیے، ظالم سے مظلوم اللہ کی نگاہ میں بہتر ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اگر مجھ سے یا آپ سے ظلم ہوا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہ حل دیکھ کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بات تو سمجھ میں آگئی کہ ظلم تو کرنا ہی نہیں کسی بھی حال میں، اب ہو گیا ہے بھائی، نہیں چاہتے ہوئے کیا کریں؟ تو آئیے اس کی توبہ کی جو شرائط امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ریاض الصالحین میں، اس کی توبہ کی شرائط یہ ہے، اگر ظلم کیا ہو تو کیا کرے، کوئی بھی قسم کی گناہ یا کوئی بھی قسم کا کام کیا ہو تو توبہ کی کیا شرائط ہے، وہ لکھتے ہیں، دل میں نادم ہونا، دل میں نادم، اللہ اس کا مال لوٹا تھا، اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اس کو گالی دی تھی، اس پر الزام لگایا تھا، جوانی پہ اس پر ظلم کیا تھا، آج میں بوڑھا ہو چکا ہوں لیکن جوانی میں کسی پہ کیا تھا، اے اللہ میں نادم ہوں اس گناہ پر، پہلے دل میں نادم ہوں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اے اللہ مجھ سے غلطی میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ تیسرا عمل، دوبارہ اس چیز کو کبھی زندگی میں نہ دہرائے۔ اور چوتھی کنڈیشن، اگر بندوں کا معاملہ تھا اور ظلم میں بندہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، تو تب اس حق کو یا اس چیز کو واپس لوٹا دینا، یہ بھی کنڈیشن ہے۔ میں نے مال لے کر ظلم کیا تھا، یہ لو تمہارا مال لے کر ظلم کیا تھا، بھائی تم سے معافی چاہتا ہوں، ابھی مال لوٹانے کو نہیں ہے، لیکن یہ مال مجھ پر ادھار رہا، میں تمہیں لوٹاؤں گا اس لیے کہ میں نے ظلم کیا، میں توبہ کر چکا ہوں اللہ سے، بھائی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تیری دکان غبن کیا تھا واپس لے، یہ تیرا پیسہ تھا واپس لے، یہ تیرا پلاٹ تھا واپس لے، یہ تیری زمین زیادہ لیا تھا واپس دیتا ہوں، یہ تیری چیز فلاں کی تھی واپس لیتا ہوں، یہ تجھ پر الزام لگا تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ تجھے ایک بار گالی دی تھی اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، امید کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دے گا۔ صحابہ ایسے ہی معافیاں مانگتے تھے، آئیے واقعہ سنیے۔ جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ برا بھلا کہہ دیا تو اتنے نادم ہوئے کہ عمر بن خطاب کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ عمر مجھے بھی وہ الفاظ کہہ دیں، مجھے معاف کر دیں، سمجھ رہا؟ معافی مانگ لیا کرتے تھے، اس بات کو ہم ذہن میں رکھیں۔ تو اگر کسی کا معاملہ ہو تو کلیئر کر دیں، مال، روپیہ، جائیداد، گالی، بہتان، الزام، بری بات، غیبت، چغلی کی تھی، برا بولا تھا، بھائی ایسا ہوا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لیکن اس کے لیے ایک بہت بڑا ضمیر لگتا ہے، معلوم آپ کو؟ ضمیر بھائی جو اندر ہوتے جاگتے نہیں جلدی ہو، بہت بڑے لگتے ہیں اندر، ضمیر لگتا ہے ویسے، جو اندر سے وہ کرے کہ نہیں یہ کرنا ہے مجھے، اور مجھے حقیقت میں معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا ہے میرے بھائی۔ صحابہ میں سے بڑے بڑے صحابہ نے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بھی اپنے سے چھوٹے لوگ تابعین سے معافی مانگی، ایسے واقعات نہیں، غلطی ہوگی، لگ گیا، دھکا لگ گیا، کوئی چیز ہوگی، جانور ہاتھ سے چھوڑ گیا، چیز گر گئی، لگ گئی، معافی مانگی کہ معافی چاہتا ہوں، میری کسی چیز سے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، سمجھے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت عزم والا وہ انسان ہوتا ہے جو کسی سے معافی مانگتا ہے، عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ عزم کیجئے کہ مجھے معافی مانگنا ہے، مجھے اس لیول پر جانا ہے، معافی مانگ کر آپ چھوٹے نہیں ہوتے ہیں، معافی مانگ کر آپ بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ رب العزت جب معاف کر سکتا ہے اور معافی مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، پھر انسانوں میں جو انسانوں سے معافی مانگے اس کو اونچا مقام کیسے ملے؟ معافی مانگ لیجئے کسی سے کچھ ہوا، بالکل بے جھجک، اور حق تھا تو دے دیجئے کہ بھائی غلطی ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، تو انشاءاللہ عزیز ہم اس ظلم سے اپنے دامن کو دھو پائیں گے، صاف کر پائیں گے۔ تو آج جو ہم نے بات سیکھی وہ یہ تھی
کہ ظلم سے اپنی نفس کو بچانا ہے اور مظلوم کی بددعا سے بچنا، ظلم سے بچانا، مظلوم کی بددعا سے بچنا ہے، ورنہ اس کی بددعا عرش تک چلی جاتی ہے، اور پھر جو نتیجے اس کے آتے ہیں ہم نے دیکھے، بڑے بڑے ظالم ہمارے سامنے مثال ہے، ایگزامپلس ہیں، ان کو دیکھ کر یہ سوچ لے کہ اب ہم ایسا کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ جو ہے فرعون نے لوگوں پر ظلم کیا، وہ عبرت کا نشان بن گیا، قارون نے مالی ظلم کیا، وہ عبرت کا نشان بن گیا، کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلا کر تکبر سے جو ہے آپ پہ ظلم کیا، اس کا انجام بھی ہم ان کافروں کا دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم سب دیکھ رہے ہیں نا، صحابہ پر جب ظلم انہوں نے بد دعائیں دی تو کیا انجام ان لوگوں کا ہو جنہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا۔ تابعین طب تابعین کے واقعوں سے بھری پڑی ہے، اور آج بھی لوگ ظلم کے واقعات آپ کو سناتے ہیں کہ فلاں نے ایسا ظلم کیا، آج ایسا بھگت رہا ہے، فلاں نے ایسا ظلم کیا، ایسا بھگت رہا ہے۔ لہٰذا ظلم سے اپنے ہاتھوں کو پاک کرے، اللہ سے توبہ کرے، دل میں نادم ہو، شخص سے معافی مانگے، اس عمل کو دوبارہ نہ دہرائے، اور کوئی حق تھا تو اس کو لوٹا دے۔ انشاءاللہ عزیز ہم اس چیز سے پھر بچ جائیں گے، ورنہ ظالم کے لیے دنیا میں بھی اندھیرا ہے اور آخرت میں بھی اندھیرا ہے، دنیا میں بھی جو بیکار ہے اور آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ اور مظلوم کے ساتھ رب العزت کھڑا ہے، وہ ان کی سننے کھڑا ہے، وہ ان کی پکار کو سیدھے سنتا ہے، یاد رکھیے، اور وعدہ کرتا ہے اپنی عزت کی قسم کھا کر کے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ لہٰذا ظلم کر کے ہم اپنے آپ کو رب العزت کے اپوزیشن میں نہ کھڑے کر لے، بلکہ فوراً معافی مانگ کے کیس کو دفع کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ظلم جیسی چیز سے ہماری جو حفاظت کرے۔ اللہ تمام قسم کے ظلم جو ہم سے ہوئے، ہم تجھ سے اس معاملے میں جو معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ظلم سے جو ہمیں بچا، اور تیرے ان بندوں میں ہمارا شمار کر اللہ جن کو تو پسند کرتا ہے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر ہمیں زندہ رکھ، خاتمہ ہمارے ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ جی شیخ، اپنا ایک آدھے پوسٹ پہ رہنے کے بعد میں یا کوئی ذمہ دار ہونے کے بعد میں دو فریق آتے ہیں، اس میں سے ایک مظلوم ہوتا ہے اور ایک جو اس پہ ظلم کرنے والا تھا، لیکن کبھی کبھی الٹا ہو جاتا ہے اس کی چہرے کی بناوٹ یا بولنے کی بناوٹ سے۔ تو ایسے ٹائم پہ جو اس پہ جو فریق دونوں کی وجہ سے جو سامنے والا فیصلہ کرتا ہے یا ان کی کمپلینٹ وغیرہ یہ جو زیادہ وغیرہ اس میں یہ ہو جاتی ہے، تو ایسے ٹائم پہ جو پوسٹ پہ اس کا کیا، کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ میں ظلم کے اندر آ جاتا ہے۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر وہ کوئی ذمہ دار ہو اور ان کے پاس دو لوگ آتے ہیں، دو پارٹیز آتے ہیں جو ڈسپیوٹ کر رہے ہیں، اختلاف ہے، اور آنے کے بعد جو ہے دونوں اپنا اپنا مسئلہ رکھتے ہیں، لیکن ایک جو ہے بہت زیادہ اچھے سے اپنا کیس رکھ پاتا ہے جبکہ وہ حقدار نہیں ہوتا ہے، وہ ظالم ہوتا ہے، اور مظلوم بیچارہ اپنی بات کو صحیح سے رکھ نہیں پاتا، ٹھیک ہے، مطلب وہ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پاتا کیا اس کا ایشو ہے، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ سامنے والا جو اتھارٹی ہے وہ ظالم کو ہی حق دے دیتا ہے مظلوم کا اٹھا کر۔ تو اس شکل میں کیا ہونا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا، واقعہ اس طرح سے تھا، دو صحابہ میں ڈسپیوٹ تھا کچھ جھڑوں کے لیے جو دونوں باؤنڈری پر آتے تھے، مطلب کھیت میں ہو جاتا ہے نا جیسا کبھی ڈسپیوٹ، تو ان کا ڈسپیوٹ تھا کہ بھائی کس کا کہاں چالو ہو رہا، انہوں نے کہا میری باؤنڈری یہاں تک، انہوں نے کہا میری باؤنڈری یہاں تک، دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات رکھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم میں سے دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اور کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے ہیں یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے میرے سے پوچھتے ہیں، اور ایک بولنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے تو اپنی بات منوا جاتا ہے، اور دوسرا جس کا حق ہے لیکن وہ بولنے میں اچھا نہیں ہے، وہ اپنی بات نہیں منا پاتا، اور میں ایز اتھارٹی، فریق ثالث، ایز ذمہ دار، میں غلط آدمی کو حق دے دیتا ہوں، مطلب جس کا ہے اس کو نہیں دیتے ہوئے، چونکہ بات اچھی کی ہے نا اس نے، دے دیتا ہوں، تو یاد رکھے میں جہنم کا ایک ٹکڑا اسے دے رہا ہوں اٹھا کر، میں جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں اس کو اٹھا کر۔ روایت میں آتا ہے دونوں صحابہ نے ڈسپیوٹ چھوڑ دیا، اس میں کہا، ایک نے کہا تم لے لو، دوسرے نے کہا تم لے لو، حالانکہ دونوں میں سے کوئی بھی لوٹ نہیں رہا تھا، ڈفرنس آف انڈرسٹینڈنگ تھا، ہوتا ہے کبھی اختر، دونوں نے چھوڑ دی زمین، کہ دونوں بھی رسک نہیں لینا چاہتے آخرت کا، دونوں نے زمین چھوڑ دی روایت میں آتا ہے۔ تو یہاں لیکن روایت میں جو بات پتہ چلی وہ یہ ہے کہ جب کسی کے پاس، قاضی کے پاس، خلیفہ کے پاس، حاکم کے پاس، جج کے پاس، پولیس کے پاس، ذمہ دار کے پاس، محکمے کے ہیڈ کے پاس، ڈپارٹمنٹ والے کے پاس کوئی آتا ہے، فریق ثالث، تھرڈ پارٹی جو ہوتا ہے دو ڈسپیوٹ میں آتا ہے، اور وہ آدمی ڈیسیجن دیتا ہے پروفز کے اوپر، ایویڈنسز پہ، اور وہ ڈیسیجن اگر غلط بھی ہوتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی جس نے ڈیسیجن دیا، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں اور سامنے والے نے ظلم کیا، پریزنٹیشن اچھا دے کر یا زبان کا صحیح استعمال کیا یا جھوٹے پروفز لا کر، سمجھا؟ تو اگر آپ ذمہ دار ہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے دو لوگ ڈسپیوٹ کرتے ہیں لیکن ایک جو ظالم ہے وہ خود اتنا اچھے سے
اپنے آپ کو کرتا ہے کہ پروف کر دیتا ہے، اور آپ مظلوم کا حق لے کے ظالم کو دے رہے ہیں تو آپ جہنم کا ایک حصہ اس کو دے رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کو نالج نہیں، لیکن آپ کو معلوم ہوتے ہوئے میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا، میرے ایرے کا، میرے علاقے کا، میرے فلاں کا ہے لہٰذا کر دیتا ہوں، یا میرے مذہب کا ہے، ہاں دوسرے مذہب کا نہیں، میں مسلمان ہوں تو اگر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ نے ظلم کیا، اور پھر آپ بھی ظالم کے ساتھ شامل ہے، اس کے اندر آپ بھی شامل ہیں. لیکن اگر آپ انون ہیں، سامنے والے نے ذرا اچھے سے مرچ مصالحہ لگا کے پیش کر دیا تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں نہیں ہیں، وہ ظالم انشاءاللہ قیامت کے وقت اللہ اس کے ظلم کا اس کو سزا دیں گا، اور مظلوم کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. جی کسی نے ایک سوال کیا تھا، اگر کسی سے معافی مانگے لیکن سامنے والا ویسی فہم کے نہیں ہے کہ ہماری اس عمل کی قدر کرے، بلکہ ہم کو ذلیل کرنے اور لوگوں میں بولتے پھرے کہ اس نے معافی مانگا، تو ایسے لوگوں سے کس طرح معافی مانگی جائے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز سوال یہ تھا کہ جس نے غلطی کیا جس سے معافی مانگنا ہے، معافی جس سے مانگنا ہے وہ اتنا کیلیبر اتنے سمجھداری کا آدمی نہیں ہے. اب معافی مانگیں گے تو سب جگہ بولتے پھریں گے اس نے معافی مانگا، تو وہ اپنا کام کرے، آپ اپنا کام کرو. معافی تو آپ کو مانگنا ہی پڑیں گی، چاہے وہ آدمی سمجھ اور فہم کا حامل نہ ہو. اب میں کسی کو ماروں، اس کا حق لوٹ لوں اور بعد میں بولوں بھائی میں سب کے سامنے نہیں بول سکتا اس لیے کہ سب کو بولیں گا تو فیض کی عزت کیا رہے گی مارکیٹ میں، پھر تو میں کیا کرتا ہوں بولتا نہیں اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سے مانگ رہا ہوں نہیں آپ کو بولنا پڑے گا. اب اس کے فتنے سے آپ کو کیا نقصان ہوتا، یہ آپ کو اجر ہے. آپ نے غلطی کی، آپ گئے اس کے پاس جس سے غلطی ہوئی، بھائی صاحب مجھ سے غلطی ہوئی میں معافی چاہتا ہوں، اس نے وہ پوائنٹ کو جمع کیا، ریکارڈ بھی کر لیا، ہاں دیکھو معافی مانگا، دیکھو معافی مانگا. تو اگر اس نے صحیح کیا، ان لوگوں کو سنایا جن کے سامنے آپ نے ظلم کیا تھا، جن کو پتا چلا تھا کہ آپ نے جو ظلم کیا، جیسا آپ نے بولا تھا وہ آدمی جھوٹا ہے، پھر آپ بولے نہیں معافی چاہتا ہوں، لیکن 10 لوگوں کو بولا تھا، وہ صرف 10 کو بتاتا دیکھو تمہارے سامنے مجھے جھوٹا بولا تھا نا، دیکھو معافی مانگا تو درست ہے، لیکن 11ویں کو بتاتا ہے تو آپ مظلوم ہو گئے اور وہ ظالم ہو گیا. تب تو پھر بہرحال یہ آپ کو اس کا اجر دیں گا اللہ، لیکن نہیں وہ مظلوم بہت لوگوں تک بولتے پھریں گا تو میری عزت کیا رہیں گے، نہیں آپ کو مانگنا پڑیں گی. حضرت ابوبکر جیسے صحابی بھی عمر ابن خطاب کے پیچھے دوڑ رہے ہیں روتے روتے کہ معاف کر دیں، اور صحابہ دیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات جاری ہے، آپ کی مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، تو یہاں وہ نہیں سوچا حضرت ابوبکر کہ اب اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں خاموشی میں ہوتا خاموشی معافی دے دو، نہیں. یہ تو بہرحال پھر آپ کا مسئلہ ہے، اگر وہ صحیح لوگوں تک پہنچاتا ہے تو ٹھیک، غلط تو آپ کو اس کا اللہ بدلا دیں گا، لیکن معافی تو آپ کو بہرحال اس کو مانگنی ہوں گی. پھر اگر آپ کا کیس کچھ خاص ہے تو بہرحال آپ اس خاص کیس کو ڈیفائن کریں کسی مفتی کے سامنے عالم کے، وہ پھر آپ کو اس کا خاص مسئلے کا انشاءاللہ دیں گا. عمومی سوال تھا اس لیے میں نے عمومی جواب دیا اس کا. جی اگر کوئی مظلوم جس پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے وہ ظالم کو گالی گلوچ دے یا اس کو مارنے کی کوشش کرے یہ نیت سے کیا تاکہ وہ ڈر جائے اور اس کا مال واپس دے دے، تو قیامت کے روز اس کی پکڑوں گی مظلوم کی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی مظلوم ہے لیکن وہ ظالم کو یا تو ہاتھ اٹھاتا ہے یا تو کچھ گالی دے دیتا ہے اس وجہ سے کہ تاکہ وہ ڈر جائے اور اس کا حق دے دے، تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو اس معاملے میں پہلی چیز تو میں یہ کہوں گا ریکمینڈڈ کیا ہے، مستحب یہ ہے کہ آپ پر اگر ظلم ہوا ہو تو آپ معاف کر دیں، اس کا ایسا بدلہ ملے گا انشاءاللہ عزیز جو ہم نے سوچا بھی نہیں. پہلی چیز تو یہ. لیکن ہر بار اگر معافی دے دے لوگوں کو تو لوگ سر چڑھ جائیں گے، جیسا کسی نے ایک لڑکی کو چھیڑ دیا آپ نے معاف کر دیا، کل کسی اور کو ہمت بڑھ رہی ہے اس کی. ایسا آدمی ہے جس کو خالی گھور کے دیکھنے سے میں آئندہ نہیں ہونا ابھی معاف کر دے رہا ہوں سمجھ جائے تو ٹھیک، لیکن آپ کو لگ رہا ہے اس سے اس کی ہمت بڑھ رہی ہے ظالم کی، تو ہمت بڑھ رہی ہے تو پھر اس کو جوابی کارروائی آپ کر سکتے ہیں. جوابی کارروائی میں آپ صرف وہ کر سکتے جتنا آپ پہ ظلم ہوا، اس سے زائد نہیں جا سکتا. جیسا کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، آپ کو گالی دی تھی، آپ پہ ظلم ہوا اور بدلے میں آپ کو غصہ آیا اور آپ نے سوچا معاف کو نہیں ہو سکا، آپ نے گالی دے دی، تو ایک کو ایک تو یہ معاف ہوا، لیکن اگر آپ 2 دیں گے تو پھر آپ ظالم ہو گئے. سمجھ رہے ٹھیک. ہاتھ اٹھانے کا جہاں تک معاملہ دیکھیے وہ تو میں یہ کہوں گا ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں احتیاط کیجیے، اس لیے کہ یہاں 2 مسئلے، ایک اگر ہوگا اسلامی شریعت بھی ہو تو آپ کو کورٹ آف لا میں جانا پڑے گا، اور دوسرا لا آف دی لینڈ بھی ہم کو اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پہ ہاتھ اٹھائیں. آپ پہ ظلم ہوا ہو بھی تو سوائے اس شکل میں کہ آپ اپنے آپے سے باہر ہو گئے اس سین کو دیکھ کر یا اس کام کو اور آپ کا ہاتھ اٹھ گئے، ایک الگ بات ہے. سمجھا؟ جیسا کہ مجھ پر اس نے ظلم کیا، مجھے مارا اور میں نے بھی غصے میں اس کو مار دیا، تو ٹھیک اس نے مجھے مارا، پھر میں جاؤں پھر پلاننگ کروں، پلاننگ کر کے 10 لوگوں کو لاؤ پھر جوابی کاروائی کروں، اس کا لا آف دی لینڈ اور اسلامی قانون بھی اجازت نہیں دیتا. پھر آپ قاضی کے پاس چاہیے، جب وہ معاملہ رفع دفع ہوگا قاضی پھر اس کا فیصلہ کرے، چونکہ اگر ایسے سب کو اجازت دے دی جائے تو پھر قانون کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہے گا، سبھی اپنے اپنے بدلے نکالتے رہیں گے بھائی،
ٹھیک ہے, نہیں دیا جا سکتا. تو ہاتھ اٹھانے کے معاملے میں اگر اس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا اور پھر آپ پہ بھی بغیر سوچے سمجھے غصہ, اگر آپ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا اس وقت میں, یا اس نے گالی دی جس سے آپ کو بہت زیادہ شدید غصہ ہے اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا, تب تو مانا جائے گا, ٹھیک ہے, کورٹ بھی سمجھ لیں گی, کورٹ آف لا سمجھ لیں گا, سارے لوگ سمجھ لیں گے, جوش جذبے حالات اس کی گالی کے انٹینسٹی میں ہو گیا. لیکن بعد میں پلاننگ سے آنا, اس کی اجازت تو دونوں بھی نہیں دیں گے. لا ود دا لینڈ مطلب انڈین کانسٹیٹیوشن بھی آپ کی اجازت نہیں دے گا, شرعی قانون نہیں بولیں گا یہ تو پلاننگ کر کے آپ آ رہے ہیں, تو پھر قانون کی ضرورت کیا, پھر آپ ہی ایکسیکیوشن کر دو. سمجھ رہے آپ, اس کو عام زانے موب لنچنگ یا رعایا کا خود فیصلہ کر لینا یا کسی کو قتل کر دینا, یہ عام طور سے نہیں, درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس معاملے میں ریکمینڈیڈ یہ ہے آپ اس کو معاف کر دیں. یا پھر اگر اس نے گالی دی تو جوابی کارروائی میں آپ نے گالی دی تو ٹھیک ہے, اس نے ہاتھ اٹھا دیا اور آپ کا ہاتھ اٹھ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن پلان کر کے واپس اس کو وہ کرنا, اس میں بہت سارے ایشوز اور مسائل ہیں. اس معاملے میں آپ صبر کریں اور اللہ سے بدلے کی امید کریں, انشاءاللہ یہ زیادہ خیر و بہتر ہوگا. لیکن جوش اور جذبے میں جو ہو گیا اس معاملے کو انشاءاللہ شریعت بھی معاف کرتی ہے, اللہ تعالیٰ بھی انشاءاللہ معاف کرے. کسی نے ایک سوال کیا, کیا والدین اپنی اولاد کو مار سکتے ہیں, یعنی کسی حد تک مارنے کا حکم ہے, اور کن کن چیزوں سے مطلب کیسے کیسے مار سکتے ہیں, کیونکہ والدین یا کوئی مدرسے کے شیخ بچوں کو اتنا مارتے ہیں کہ بچے گھر اور مدرسہ دونوں سے فرار ہو جاتے ہیں, اور اتنی مار صرف قرآن کے علم کو سیکھنے میں پڑتی ہے. کیا یہ مدرسے کے علماء کا عمل صحیح ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک پرانا ٹرینڈ تھا, ایک سمجھ اور سوچ تھی کہ مارنے سے بچے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. ہاں, بچوں کو ضرورت پڑنے پر مارا جا سکتا ہے, اس کا جواز ہمیں ملتا ہے. نصیحت کرنے کے لیے, بچوں سے بدلہ لینے کے لیے کبھی نہیں, نصیحت کرنے کے لیے. کیوں کہہ رہا ہوں, بہت ساری مائیں بچوں سے اور بہت سارے ٹیچرز استاد بچوں سے بدلہ لینے کے لیے مارتے, نصیحت کرنے کے لیے نہیں مارتے. کیسا دیکھیے, اب ایک بیک بینچر نے آواز دے دیا, آواز کیا, اب ٹیچر یہ نیت سے نہیں جاتا کہ نصیحت کرنا, اب یہ نیت سے جاتا ہے کہ اب بتاتی بیٹا تیرے کو وہ کل کا پرسوں کا ٹانٹ پاس کیا تھا, کمنٹ دیا تھا, اور اب وہ نیت سے جا رہی ہے. ڈسٹر سے مارا جا رہا ہے, چھڑی سے, رولر سے, موٹے موٹے سمجھو جس کو بولیں گے ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے بدلہ. تو نصیحت کی مار اور بدلے کی مار دونوں میں فرق ہوتا ہے, پہلے سمجھ. تو بچوں کو جب بھی مارا جائے صرف اور صرف ضرورت پڑنے پر نصیحت کے لیے, ماں یا ٹیچر یا استاد بدلہ لینے کے لیے بچوں کو کبھی نہ مارے. یا میں نے بچپن میں بہت پھٹکے کھایا تھا تو میں پھٹکے دے کر ہی دوسروں کو بڑا کروں گا, یہ رول نہیں ہونا چاہیے. لیکن بڑی افسوس کی بات ہے, ایک تھم رول سمجھتے نا, ایک ایسا کہ بس اب یہ انگوٹھے کے حساب سے انگوٹھا چھاپ رول بنا ہوا تھا, بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے. اور یہ سسٹم کو بچے مارے بغیر نہیں سیکھتے, میں اس کو سراسر ڈینائی کرتا ہوں, مانتا ہی نہیں ہوں. ہاں, میں یہ کہتا ہوں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بچوں کو مارو اگر 10 سال کی ہو, نماز کو نہ جائے تو, لیکن وہ بے ضرب مار نہیں ہے, ویسی مار نہیں جو پٹوں سے, بکل سے, ڈنڈوں سے ماری جائے. وہ ایسی مار نہیں ہے جو ان کے چہروں پر, ان کے سر پر ماری جائے. وہ ایسی مار ہے جو بہت ہلکی ہو, ایسی ہو کہ وہ آنکھ پہ تو لگی لیکن اس کا زیادہ اثر دل پر محسوس ہو بچوں کے, کہ ابو نے آج ہاتھ اٹھا دیا, میری کیا عزت رہی. آج امی نے ایسا بول دیا, میں کہیں کا نہیں رہا, مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. آج استاد نے میری طرف گھور کے دیکھا اور مجھے مارا نہیں, لیکن گال پہ صرف ہاتھ لگایا, وہی مار کی شکل ہے, لیکن بچہ محسوس کرتا ہے, آنسو نکل جاتے ہیں اس کے. یہ نصیحت کی مار ہے. تو نصیحت کی مار کی اجازت اسلام بھی دیتا. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص مارے تو بہرحال ڈر کے لیے کہ بچہ نماز کو نہ جائے مارے تو اجازت ہے, لیکن وہ لمٹ میں ہے, یاد رکھیے. وہ صرف نصیحت کے طور پر ہے. بہت ساری دنیا کے قانون نے بالکل بچوں کو مارنا منع کر دیا پیرنٹس کو, لیکن جوینائل جیلز کے اندر تو بچے بھر کے رکھے جا رہے ہیں. تو جوینائل جیل, بچوں کی جیل میں رہنے سے اچھا تو میں کہتا ہوں تھوڑی بہت مارنے کی اجازت دے دی جائے. اسلام کہتا تھوڑی بہت, چہرے پر مارنا منع ہے. بچے, بڑے, عورت, بوڑھے, کسی کو بھی, جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا. ختم, ایشو ختم. سر چونکہ سب سے سوفسٹیکیٹڈ پارٹ ہے باڈی کا, مارا نہ جائے. گال پر ہاتھ نہ لگایا جائے, گال پر نہ مارو, چہرے پر مت مارو, سر پر مت مارو. ٹھیک ہے, آپ کو کرنا نصیحت, تھوڑا سا پیٹ پہ آپ نے دھکا دے دیا ہے نا, تھوڑا سا پیٹ میں آپ نے کچھ وہ کیا, جیسے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیٹ میں چمٹی لی. کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو فلاں کا, لیکن وہ ایسی چمٹی نہیں تھی کہ جان نکل گئی ان کی, وہ خالی پیچھے کی طرف ہٹ گئی تھوڑا سا, روایت میں فنش. نصیحت بچوں کو کرے, بیٹے کیا آپ سمجھا ہوتا نا, کیا چمٹی لے کے آپ سمجھا دیتے, ویسے کیا کر رہے ہو ایسا, تو وہ پیچھے ہٹ گئی. سمجھ رہے, بہت چھوٹا سا, بہت تھوڑی سی, بہت ہلکی سی. اور نصیحت اس میں مقصد ہے بدلہ لینا نہیں. تو پہلے تو یہ بات سمجھ لیں, نصیحت ہو. ٹھیک. دوسرا,
دوسرا جو معاملہ ہوا، جہاں تک آپ نے سوال کیا قرآن کی تعلیم کا، تو یہ ایک الگ ہی ایشو ہے، یہ پورا ایک سوشل ایشو ہے. کیسے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے، برا مت لگنے دیجیے لیکن یہ ہو رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، جو بچہ کچھ نہیں کرتا اس کو وارننگ دیتے ہیں. پہلے وارننگ کیا ہے؟ بیٹے 5ویں میں اب دوبارہ فیل ہوئے نا تو کہاں ڈال دوں گا؟ مدرسے میں. ٹھیک، کچھ نہیں پڑھ رہا بچہ تو کہاں ڈالنا ہے اپنے کو؟ مدرسے میں. مینٹلی ویک ہے بچہ تو کہاں جائیں گا؟ مدرسے میں. سب سے بنڈ ہے پورا تو کہاں جائیں گا؟ مدرسے میں. سب سے زیادہ چیپٹر نکل گیا، گلی والا کون ہے، اس کو کہاں ڈالو؟ مدرسے. اب آپ بتائیے ان کو صحیح کرنا استاد کے لیے ٹف کام ہے. یہ سچویشن ہی آپ نے ایسی بنا دی سوشل کے، وہاں جو لوٹ جا رہا ہے وہ لوٹ اتنا سخت قسم کا ہے، اتنا بنڈ ہے کہ وہ اس کو کریک کرتے کرتے اس کو حافظ بنا دے. استاد جو ہے اگر اس کو نرمی سے بولیں گا بیٹا سیکھ لے، تو جو آپ کی نصیحت سے نہیں سدھرا تو بیچارہ غیر نہ ماں ہے نہ باپ ہے آپ کا ہو، بچے کا کیسے سدھرے. لیکن پھر میں کہوں گا ویسے استاد کو بھی بچوں میں فرق کر کے نصیحت کے لیے مارے، وہاں بھی ضرورت پڑے، سختی نہ ہو. اچھا مارنے میں سر پہ نہ مارا جائے، ایسا جس سے ول آئے، ضرب لگے، ول نشان آئے، ایسا مارنا بھی منع ہے. اتنا امپیکٹ نہیں ہونا کہ اس کا نشان پڑ جانا، بولتے ہیں نا انگلیوں کا نشان اتر، نہیں مار سکتے. پھر مارا جائے، ہلکا مارا جائے. پہلے تو دیکھیے ایسے اسٹوڈنٹس کو ابھارا جائے، ٹھیک ہے. اس لیے کہ جو بینک بینچز ہوتے ہیں نا، جو بچے کچھ نہیں کر پاتے، ہم سوچتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ ہی کیلیبر دیا ہے، ایک الگ صلاحیت دی ہے. وہ عموماً وہ بچے ہوتے ہیں جو دنیا کے جو اسٹڈی کا سسٹم ہے وہ سسٹم ان کو نہیں سمجھتا، اس لیے کہ وہ سسٹم میں ان کے سبجیکٹس نہیں ہوتے ہیں، وہ سسٹم سے آگے ہوتے ہیں. جیسا ہی کچھ لوگ لنگڑے لولے معذور ہوتے ہیں، میں ان کو ڈسیبل نہیں بولتا ہوں، میں ان کو بولتا ہوں اسپیشلی ایبل پیپل. اللہ نے کچھ اور خصوصیتیں دی ہے، وہ اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. نابینا دیکھے لوگوں کو، ڈسیبل نہیں ہے، وہ اسپیشلی ایبل ہے. ان کی سننے کی کوالٹی دیکھیے کیسی ہوتی ہے، اسٹرانگ. ان کا پرسپشن، چیزوں کو ہاتھ لگا کر پہچاننے کی صفت دیکھیے. کئی نابینا لوگوں کو میں نے دیکھا کہ ہمارے دوست ہیں، وہ جب بھی مطلب ملتے تو ان سے پہلے بولتے کون ہے پوچھتے ہو، ان کو جواب ہی نہیں دینا، جواب نہیں تو پریشان ہو جاتے چونکہ آپ پہچان نہیں پا رہے. پھر بولتے اچھا ہاتھ ملاؤ. آپ جواب نہ بھی دے، صرف ہاتھ ملائے نا، ہاتھ پکڑتے بولیں گے اچھا فیض تم ہو گیا. اتنا اسپیشلی ایبل ہوتے ہوں، ڈسیبل نہیں ہے. اللہ نے ایک ان کا اعضاء ان سے چھین لیا لیکن کئی اعضاء میں ان کو اسٹرانگ کر دیا، تو اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں. تو کئی جگہ ایسے بچے ہوتے ہیں جو مینٹلی اسپیشلی ایبل ہوتے ہیں، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ان کو نہیں لے پاتا اس لیے کہ ان کے سبجیکٹ اس میں نہیں ہیں، جو پڑھ پاتے، جو سمجھ پاتے، جس کو ہم بیک بینچرز فالتو بچے بولتے نہیں پڑھ پاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کیا کیا، اگر ایسے بچوں کو مدرسے میں بھی ڈالا جا رہا ہے تو مدرسے میں کوئی سسٹم بنا جائے جس سسٹم سے ان بچوں کو موٹیویٹ کیا جائے، آگے بڑھاوا دیا جائے. آپ جانتے ہیں صحابہ کی زندگیاں اسلام سے پہلے زنا، شراب، ظلم، زیادتیاں عام تھی، لیکن یہی وہ صحابہ ہے جب ایمان لائے تو ایسے تائب ہوئے سچے کہ رب العزت کے سب سے قریبی بندے بن بیٹھے. اللہ جن سے راضی ہوا اور جو اللہ سے راضی، قرآن میں رضی اللہ عنہ ورضوان، اللہ ان سے راضی اور اللہ سے راضی ہے نا. موٹیویٹ کیا، ایک نبی بھیج کے اللہ نے ان کو، ان کا تزکیہ کیا، ان کے لیے کتاب نازل کی. تو ٹیچر موٹیویٹ کرے ایسے اسٹوڈنٹس کو، جہاں ایسے بچے جو رف قسم کے، مضبوط قسم کے، سماج میں کہیں ان کی قبولیت نہیں تھی، اور ایسے بچے کارنامے انجام دیتے جس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں. اور ہمارا شہر کا ایک اسکول ہے جس اسکول میں اگر بچہ سارے اسکولوں سے اگر ڈراپ آؤٹ ہو جائے 9th میں، پرسنٹیج اچھا نہیں ہونے سے لوگ 9th میں بچوں کو نکال دیتے اسکول والے تاکہ 10th کا پرسنٹیج اچھا دکھے. وہ سارے ڈراپ آؤٹس کو وہ اسکول لے لیتا ہے، اعلان لیتا ہے، اعلان کر کے لیتا ہے کہ ایسے سارے بچوں کو لینے کو ہم تیار ہیں، ہے نا. وہ بچے وہاں جاتے ہیں، اسکول بدنام ہے اپنے آپ میں، لیکن وہ اسکول ہی 10 20 25 میرٹس دیتا ہے ہر سال. اور وہی بچے جو ہیں کچھ نہیں کر پائے، وہاں سے نکلتے اور بڑی پوزیشن سے بیٹھے ہوئے، بڑی پوزیشن، وہ نام لیتے ہیں اسکول کا. میں تفصیلات جو ویڈیوگرافی ہوتی ہے ہم لوگ نہیں لیتے ہیں، نام لیتے ہیں اسکول کا. پورا دبئی میں گیا، ایک صاحب ملے، کمپنیاں چلا رہے، کون سے اسکول سے پڑھے، 9th کا یہاں کا ڈراپ آؤٹ ہوں، 10th میں نے وہ اسکول سے کیا، سب جانتے کون سا اسکول، وہاں سے کیا. آج میں کمپنی چلاتا ہوں دبئی کے اندر، دبئی میں کمپنی چلا رہا ہے. تو وہ اسٹوڈنٹ تھا جس کے سبجیکٹ جو ہے نا آپ کے سلیبس میں نہیں تھے، سمجھ رہے آپ. تو یہ اسپیشلی ایبلڈ ہے، میں کہتا ہوں بچے، ان کے سبجیکٹس وہ نہیں ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں، تو ان کو موٹیویٹ کرے ان کا ٹیچر. پہلے اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، پروسیس سسٹم ہے. کیا کرے، اکنومیکلی اتنا ہم نے معذور کر دیا کچھ لوگوں کو، مدارس وغیرہ کو، کہ کہاں سے وہ ڈیولپ کرے یہ موٹیویشنل پروگرامس اور وغیرہ. یہ کیا جانا چاہیے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو موٹیویٹ کیا. نتیجہ آپ دیکھیے کیسے کیسے صحابہ ہیں، کیسے کیسے کارنامے ہیں، کیسی کیسی عجیب و غریب صلاحیت ہے. یہ ہے خالد بن ولید جو اسلام کے خلاف جنگ احد کے اندر جو پانسا پلٹا، یہی تھے اس کے پیچھے ذمہ دار. لیکن یہی خالد بن ولید ہے جب اسلام قبول کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو خالد ہے نا. یہ ہے خالد کی صفت، یہ ان کی خصوصیت. کئی صحابہ ایسی مثال ہے. تو بہرحال یہ ایک سسٹم ہے، لیکن جو ریکمنڈیشن میں کروں گا چاہے جو بھی ہو، بچوں کو نہ مارا جائے. مارا جائے تو بہت لمٹ میں وہ ہو، اور ایجوکیشن کے لیے مارنا کوئی ضروری نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بچوں کو تعلیم کے لیے نہیں مارا. ہاں مارا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے خود کبھی نہیں مارا. آپ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ 10 سال آپ کی خدمت میں رہا، چھوٹا تھا، آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کبھی آپ نے اف نہیں کہا مجھے، کبھی اف نہیں کہا. تو بچوں میں ہے، ان کو بس آپ کو ڈیولپ کرنا ہے، لے کر چلنا ہے. تو پہلے تو میں کہوں گا ہاں ماں باپ کتنا مارے، میں نے وہ بھی تفصیلات دے دی. ماں باپ کو بھی اگر سزا دینا ہے بہت لمٹ میں ہوں گی. بہت سارے والدین کو میں نے دیکھا، بہت ساری والداؤں کو دیکھا، بے ضرب بولتے نا، بہت زیادہ مار مارتے ہیں، بغیر گنتی کی مار مارتے ہیں، ڈنڈوں سے مارتے ہیں. کبھی تو ایسا مارتے ہیں ایسا روئی بھرنے والا گدوں کو کرتا ہے نا، مار مار کے سیدھا، ویسا میں نے دیکھا مارتے ہوئے. بیلٹس کے ہکس جو ہوتے ہیں، بکل جو کہتے ہیں، اس سے میں نے دیکھا مارتے ہیں. ڈنڈوں سے مار رہے وہ بھی ٹخنے کی ہڈیوں پر میں نے دیکھا مارتے ہوئے، جو ایک دم کمزور پیر کا نچلا حصہ. ٹھیک ہے، یاد رکھیے نصیحت کے لیے مار ایسی نہیں ماری جاتی ہے. اگر آپ ایسی ان کے ساتھ سلوک کریں گے تو میں ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بچوں نے ایسا کبھی کرنا چاہیے، لیکن میں ڈرتا ہوں یہ بچے بڑے ہو کر آپ کا احترام کبھی نہیں کریں گے. سمجھا؟ ایجوکیشن کو تو مار کے نہیں، ہاں نصیحت کر کے دلائیے، جتنی نصیحتیں ہو سکتی ہے آپ کیجیے. دیکھیے بچے پھر آگے بڑھتے ہیں. جن بچوں کو کنٹینیوسلی مارا جاتا ہے وہ کوئی ایک کام تو کر لیتے ہیں لیکن ہمیشہ اس کام سے نفرت سیکھ کر لیتے ہیں. لیکن جن کو نصیحت کرتے کرتے چاہے گرتے پڑتے وہ کام سیکھے، وہ دل سے اس کام کو کرتا ہے. تو میں ریکمینڈ کروں گا بچوں کو نہ مارا جائے. مارنا مجبوری ہو تو بہت ہلکی پھلکی بغیر ضرب کی مار، پیٹ وغیرہ پہ یا ایسے اعضاء پہ، سران وغیرہ جو بہت اس پہ تھوڑا سا لگ بھی جائے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہلکا جس سے ضرب نہ آئے، ول نہ آئے، تکلیف نہ ہو، اذیت نہ ہو، جس کو مارنا لگے خون نہ نکلے، کوئی چیز نہ ہو، ایسا کرے تھوڑا بہت ہلکا سا، تو انشاءاللہ جس کی جا دی جا سکتی. ورنہ عمومی طور سے بچوں کو نہ مارنا یہ سب سے بہترین، سب سے اچھی چیز ہے انشاءاللہ. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک سہیلی کا دوسرے سہیلی کے لیے وقت نہیں دے پانا کیا یہ ظلم ہے؟ میں سمجھتا ہوں وقت نہیں دے پانا تو یہ اس کا حق نہیں ہے. حق نہ دینا ظلم ہے، تو ایک سہیلی کا دوسرے سہیلی کو وقت دینا حق تھوڑی ہے. ہاں دوستی کے ناطے کچھ نہ کچھ وقت دینا چاہیے، لیکن وہ نہیں اب آؤ 10 بجے آ جاؤ 2 گھنٹے رہنا، یہ ضروری نہیں ظلم میں کاٹنے. ظلم وہ حق جو رائٹ ہوتا ہے، رائٹ. ہاں وائف بول سکتی ہے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہا تو میرا حق مار رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے، بٹ سہیلی کو نہیں بول سکتی ہے چونکہ اس کا رائٹ نہیں ہے. یہ تو میوچولی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ 2 لوگ ملتے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو جتنا وقت دینا چاہے دے، جب نہ ہو تو ایک دوسرے کو کہہ دیں، یہ الگ بات ہے. ہاں آپ اس کو وعدہ کرتے ہیں کوئی کام کے لیے اور پھر نہیں کرتے ہیں تو وعدہ خلافی ہوں گی، اس سے بہرحال اس معاملے میں معافی ہم مانگ لے، ورنہ یہ ظلم میں بہرحال کاؤنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آگے سوال کیا ہے کہ کوشش کرنے کے بعد بھی وہ سہیلی اسے اس کے مطابق وقت نہیں دے پاتی کچھ ذمہ داریوں کی وجہ سے، تو کیا ظلم ہے؟ یہ بھی ظلم ہے، میں نے تفصیلات دے دی. آگے انہوں نے پوچھا وہ سہیلی بار بار اس کے پاس آ کر الزام لگاتی ہے اور روتی ہے کہ آپ میرے لیے وقت نہیں دیتے، تو کیا میں ظلم کرتی ہوں؟ تو آپ بالکل ظلم نہیں کرتے. اس سہیلی کو نصیحت کیجیے، اس لیے کہ ابھی اس کا یہ حال ہے تو میں ڈر رہا ہوں اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو بعد میں اس کا ہسبینڈ تو مر جائے گا بیچارہ. اس لیے کہ جب وہ سہیلی سے اتنا ایکسپیکٹیشن ہے وقت نہیں دینے کے تو شوہر سے کتنے زیادہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، ایکسپیکٹیشن ٹھیک نہیں. ہاں سہیلی کا سہیلی سے ایسا کوئی کام ہے جو اس کے بغیر نہیں ہو پاتا ہے، جو اس کے لیے ضروری ہے، ایک الگ بات ہے. ورنہ ایسے ٹائم پہ آپ ایکسپلین کیجیے کہ بھائی میں دوں گی لیکن ابھی وقت نہیں ہے تو بہرحال میں یہ کام نہیں کر پاؤں گی، ایکسپلین کر دیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے. کسی نے آگے انہوں نے کہا کیا اس کا الزام کی وجہ سے ہم کو گناہ ہوگا؟ بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی الزام پہ گناہ نہیں دیتا جب تک کہ واقعے میں وہ الزام سچا یا درست نہ ہو. السلام علیکم. بس بھی جانوروں پہ جو ظلم ہوتا تو اس معاملے میں نیکیوں کا ٹرانسفر کیسا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ کہ جو مسلمان کافر پہ یا پھر مشرک پہ ظلم کیا تو مسلمان کی نیکیاں کافر کا مشرک کو جا سکتی یا ان کے گناہ مسلمان پہ آ سکتے؟ بھائی نے 2 سوال کیے کہ اگر کوئی غیر مسلم مطلب کوئی اگر جانور پہ ظلم کرا تو یہ نیکیوں کا ٹرانسفر کیسے ہوگا، اور کوئی اگر غیر مسلم پہ ظلم کیا تو یہاں معاملہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اگر کوئی انسان جانور پہ ظلم کرتا ہے تو جانوروں کو نیکی اور گناہ کا نہیں ہوتا ہے معاملہ، جنت اور جہنم کے ان کے فیصلے نہیں ہے، تو لہٰذا جانوروں کو نیکیاں تو نہیں دی جائیں گی، لیکن ہاں جانوروں پہ کیے گئے ظلم کی وجہ سے اس کے گناہ میں اضافہ کر دیا جائے گا. جانوروں کو نیکیاں نہیں، لیکن اس کے کیے گئے ظلم کی وجہ سے ان کے گناہ میں اضافہ ہو جائے گا انسان کے.
رہا بھائی کا سوال کہ غیر مسلم پر اگر ظلم کیا ہے تو کیا ہوں گا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے ان دونوں میں سے کیا ہوں گا۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے، ایک ٹیچر کے سلیکشن کے وقت دن میں سے 2 ہی پیریڈز دی ہوئی ہے، بعد بھی دن میں 2 ہی پیریڈ کی بات ہوئی، لیکن بعد میں مینجمنٹ والوں نے اور زیادہ پیریڈ اور دوسرا سبجیکٹ بھی دے دیا پڑھانے۔ اس صورت میں وہ ٹیچر بچوں کو صرف فارمیلٹی پوری کرنے پڑھائے، اس میں بچوں کا اس سبجیکٹ کے متعلق سے حق مکمل نہیں ہوتا، اس میں بچوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں کس کو معافی مانگنا اور کس کی غلطی ہے؟ تو اس میں غلطی ٹیچر کی ہے۔ ٹیچر سے جب وعدہ ہوا تھا کہ اس کو 2 لیکچر دیے جائیں گے اور اس کے بعد مینجمنٹ نے اس کو بڑھا دیا، ٹیچر کا مینجمنٹ کو کہے کہ میں نہیں لے سکتا، اگر وہ لے رہا ہے تو پھر اس کو حق ادا کرنا پڑے گا۔ سمپل ہے۔ وہ کیوں حق ادا نہیں کر رہا؟ کہ میں 2 کی بات ہوئی تھی، اور کیوں لے رہا کہ پھر وہ نکال دیں گے، تو مطلب آپ کی غلطی ہے نا، آپ نکلنے کے ڈر سے غلط کام کر رہے ہیں، تو لہٰذا ٹیچر کا کام ہے مینجمنٹ سکھائے۔ آپ نے مجھے 2 لیکچر سے کہا تھا، اگر آپ 3-4 بولیں گے تو سر مجھ سے وہ نہیں ہو پائیں گے، یا تو پھر میری سیلری آپ انکریز کیجئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اگر وہ بوجھ نہیں ہے تو آپ اس کو بھی پڑھائیے نا۔ دیکھیے میرا تو رول کیا ہے معلوم، میں یہ بولتا ہوں سب کو، اپنے پوٹینشیل کا سب سے ہائیسٹ دیجئے، یہ مت سوچے کہ آپ کو سیلری کیا ملتی ہے۔ بہت سے لوگ کیسا رہتا، کوائن باکس کیسا معاملہ رہتا، کوائن باکس کیسا رہتا، اندر گرا پہلے تھا نا پی سی او ڈبوں میں رہتا تھا، کوائن گرا 180 سیکنڈ تک رہتا تھا، پھر وہ کڑک بل کے نکل جاتا تھا اور آپ کی کال کٹ ہو جاتی۔ ویسے مت بنیے، آپ اپنے پوٹینشیل کا ہائیسٹ دیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں جو آپ کا مقام ہے۔ لیکن آپ کا نہیں، جب میرے کو 10,000 ملیں گی تو اتنا کام کروں گا، تو جب وہاں تک وہ پوٹینشیل ہے معلوم ہی نہیں ہوگا 10 دیں گا کون تجھے، پوٹینشیل نکالو اپنا۔ تو آپ بچوں کو پڑھائیے، ایسا پڑھائیے کوالٹی کہ وہ بچے بولے کہ اب یہ ٹیچر چاہیے، دوسرا کوئی چاہیے نہیں ہم کو سبسٹیٹیوٹ، سمجھ رہے؟ بہرحال لیکن آپ کی اگر کوئی مجبوریاں ہیں کہ آپ 2 یہاں لیتے کہیں اور بھی پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ تو آپ لے رہے ہیں، کلاس میں تو آپ جا رہے ہیں، اتنی دیر تو آپ بیٹھ رہے ہیں، صرف آپ کا چونکہ ذہنی طور سے آپ تیار نہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں، تو آپ یا تو مینجمنٹ کو بول دیں میں نہیں لے سکتا ہوں، یا تو جاب چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ بچوں کو خراب کریں۔ مینجمنٹ نے آپ سے بات کیا، وہ بول رہا 2 پیریڈ زیادہ لے لو، آپ بول رہے ہیں ہاں میں لے لیتا ہوں، تو پھر ذمہ دار تو آپ بول رہے ہیں میں نہیں لیتا ہوں، آپ لے رہے ہیں پھر جا رہے ہیں، پھر بچوں کہہ رہے خراب ہوں، غلطی آپ کی ہے، تو لہٰذا آپ سیدھا بول دیں مینجمنٹ کو، انشاءاللہ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور میں تو یہ کہوں گا آپ اچھے سے پڑھائیے ان کو، تاکہ بچے آپ کو ریکمنڈیشن دے اور آپ کے اطراف والا آپ کا پوٹینشیل پہچانے، ہو سکتا ہے یہ آپ کو آگے فیوچر میں بہت زیادہ فائدے مند ثابت ہو۔ میں نے دیکھا ہوں کچھ ٹیچرز کو بہت کم تنخواہ پہ 1 پیریڈ بولا گیا 10 لینے لگائے گئے، انہوں نے کیا اور آج وہ بڑے بڑے مقامات پر بیٹھے، اس لیے کہ ان کا پوٹینشیل نکھرتا گیا، وہ اور اچھے سے اچھا جو ہے پڑھاتے گئے، اور سبجیکٹس نئے سبجیکٹ میں مہارت حاصل کی، نیو چیپٹرز کو اور اچھے سے ٹیچنگ میتھڈز انہوں نے ڈیولپ کیے، اور آج مشہور ٹیچر بن چکے ہیں۔ لہٰذا آپ کے لیے یہ بھی آپشن ہے، یا پھر آپ سیدھے کہہ دیں میں نہیں لے پاؤں گا، لیکن بچوں کا کیریئر آپ خراب نہ کریں۔ السلام علیکم۔ بس میں یہ پوچھنا چاہتا، اکثر کیا ہوتا ہے کہ فجر کی اپنے فرض نمازیں بہت زیادہ قضا ہو جاتی کسی کی، یا چھوٹ جاتی کسی وجہ سے، تو ایسا ہوتا ہے کہ سنت موقدہ اور اس کے علاوہ جو سنتیں ہوتی ہے، تو سنت موقدہ ایک بار ادا کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہم لوگ اس کی جگہوں پہ سنت جو دوسری سنتیں ہوتی ہے اس کی جگہوں پہ ہم فرض نماز قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں جو ہماری لائف میں چھوٹ گئی۔ جی، اور ایک اور سوال ہے میرا، عورت جو ہے تو ایک دم کولی فصلی سے بنی ہوتی ہے، اس کو زیادہ موڑے تو ٹوٹ جاتی ہے، یہ ایک مسئلہ پوچھنا۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ان کی جو کچھ نماز فرض جو قضا ہو جاتی ہے، یا لوگوں کی جو فرض نماز قضا ہو جاتی ہے، تو جب موقعہ وغیرہ سنن ہم پڑھتے ہیں تو کیا اس کے بدلے وہ قضا پڑھے زندگی کی؟ تو دیکھیے قضا نمازوں کے معاملے میں کچھ مسائل ہم کو سمجھنا پڑیں گے۔ پہلا، جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہوتی، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی، یہ مسئلہ پہلے سمجھ لیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ، میں سو رہا تھا اور عصر کا ٹائم نکل گیا تو یہ نماز چھوٹ گئی تو اس کی قضا ہو جائیں گی۔ میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور وقت پتہ ہی نہیں چلا تو یہ نماز چھوٹ گئی، اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، میں یہاں بیٹھا ہوں، اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد بڑا جان دو دیکھیں گے اب مغرب آ گئی، تو کیا اس عصر کی قضا ہے؟ نہیں، یہ نماز ختم ہو گئی، آپ نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا، اس کو بولتے ہیں نماز فوت ہو جانا، ختم ہو گئی۔ تو جو چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہوتی۔ تو اگر زندگی میں 30 سال میں مجھے سمجھ آئی دین اور اسلام کی، اب میں پڑھ رہا ہوں اور 30 سال تک پتا تھا اسلام نماز فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اذانیں سنی، سب کچھ کیا، پھر بھی نہیں پڑھا، تو ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے صرف توبہ ہے، صرف سچی توبہ ہے، سخت توبہ ہے، شدید توبہ ہے، لیکن اس کی قضا نہیں ہے۔ تو جو چھوڑ دی گئی اس کی قضا نہیں، جو چھوٹ گئی اس کی قضا ہے۔ رول سمجھ میں آ گیا؟
تو اگر آپ کی چھوٹ گئی ہے تو آپ یاد کر لیجئے میں کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ترسوں چھوڑ دیا، لیکن سالوں کی ہے تو توبہ ہے، کیونکہ معلوم تھا مسلمان ہے پھر بھی نہیں پڑھے، تو توبہ ہے. جو چھوٹ گئی سمجھو حال میں چھوٹی، جب آپ نمازی بن گئے تھے ماشاءاللہ تو پھر اس کی قضا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. لیکن جو چھوڑ دی گئی اس کی نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے صرف توبہ ہے. جب انسان اللہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو معاف کریں گا اس کی توبہ. کسی نے ایک سوال کیا، بچوں کے بار بار غلطی کرنے پر مارنا کیا یہ ظلم ہے؟ غلطی پر نہ مارنا بھی غلطیوں کو بڑھا دیتا ہے. ایسے لوگ کہتے ہیں بچوں کے تعلق سے کیا مارنا ضروری ہے؟ تو دیکھیے بچوں کو مارنے سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں مار کا ڈر ان کے لیے ضروری ہے، تو اس سے بہت سارے کام آٹومیٹیکلی ہو جاتے ہیں. بچے اس بات کو برا نہ مانیں، ان کے والدین جو کرتے ہیں، کبھی کبھار کچھ سختیاں آپ کو لائف چینجنگ محسوس ہوں گی کہ اگر میرے والد اس دن نہ ڈانٹتے، والدہ نہ مارتی تو میں آج یہاں نہیں ہوتا. لیکن بے ضرب اور زیادہ مارنا، جانوروں جیسا مارنا اور نازک اعضاء پر مارنا یا ذہنی تکلیف دے کر مارنا غلط ہے. ایسا مارو کہ جس سے اس کو احساس ہو اور نصیحت حاصل کرے. اس کی شریعتاً تھوڑے سے مار کی اجازت دی جا سکتی ہے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک ماں جو اولاد میں فرق کرے، جیسے کہ کچھ سے محبت اور کچھ سے نہیں کرے، مطلب ظلم کرتی ہے، ایسی ماں کے حوالے سے حدیث کیا بیان کرتی ہے؟ دیکھیے اولاد کے تعلق سے ان سے محبت میں برابری کرنا یہ ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے، ان کا بیٹا آیا، آپ نے اس کو چوما تو آپ نے دیکھا، بیٹی کو انہوں نے کہا تو کہ آپ نے بیٹی کے ساتھ یہ نہیں کرو گے تو یہ ظلم ہے، تو یہ ظلم ہے، ٹھیک. اسی طرح ایک مرتبہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو کئی بھائی بہن تھے، لیکن نعمان کے والد نے طے کیا بشیر رضی اللہ عنہ کے صرف نعمان کو غلام میں تحفے میں دوں گا. جب انہوں نے کیا تو ان کی بیگم بڑی ہوشیار عورت تھی، کہا اللہ کے رسول گواہ بنا دو اس پر مسئلے پر، میں قبول کر لوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مجلس میں گئے، پوچھا اللہ کے رسول نعمان کے والد جو ہے نعمان کو کچھ غلام تحفے میں دے رہے ہیں، آپ اس پر گواہ رہیے. اللہ کے رسول نے کہا نعمان کو کیا اور بہن بھائی ہے؟ تو کہا ہاں. تو کہا سب کو دے رہے ہیں ان کے والد؟ تو کہا نہیں. تو کہا میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا. ظلم پر گواہ ہو گئے نا پھر کہ ایک کو دے رہے بچے کو دوسرے کو نہیں. تو بچوں میں عدل اور انصاف کرنا چاہیے. ہمارے پاس بچوں میں بڑی ناانصافی والدین کرتے ہیں. پہلا فرق جو بچوں میں سب سے پہلا، سب سے واضح، سب سے زیادہ ڈفرنس کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گورو سے محبت زیادہ ہوتی کالو کے مقابلے میں. کلر ڈفرنس سمجھ ہوتا ہے. گورا بچہ ہے تو وہ ایک دم مطلب 2-3 بچے ہو گئے جو کلر میں کم تھے، اب تیسرا چوتھا ذرا کلر میں اچھا ہے تو آ گیا میرا گورو، سب اس کو کر رہے، اس کو ادھر بٹھا رہے، وہ کر رہے. تو 3 باقی ایسا دیکھ رہے ان کو کہ بھائی یہ کلر مکسنگ کا پرابلم تمہارا تھا نا میاں بیوی کا، ہمارے کو کیوں اس کی تکلیف؟ بچے نے کیا کیا اسے مجھے بتاؤ. بچے نے خود اپنا کلر ڈیسائیڈ کیا نہیں، تو تمہارا ایشو تھا نا، ہم کو کیوں تکلیف؟ لیکن ڈفرنس، پہلا ڈفرنس جو ہوتا ہے. سیکنڈ ڈفرنس جو ہوتا ہے بچوں میں فرق وہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ ان کا ایجوکیشن یا ان کی صلاحیتیں. مطلب اسکول سے پہلے ان کی صلاحیتیں، کیا پرفیکٹ چلاتا ہے یہ کمپیوٹر، چھوٹا ہے یہ بیوقوف نہیں چلاتا، نہیں کیجیے. یہ کمپیوٹر کی صلاحیت رکھنے والا ہے، یہ سوچنے کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا، یہ مارکیٹنگ کی صلاحیت رکھنے والا ہے، تو یہ مینجمنٹ کی صلاحیت رکھنے والا ہوگا. یہ فلاں ہے تو یہ فلاں ہے. تو سیکنڈ ڈفرنس ہوتا ہے صلاحیتوں پر. بڑا بہت اچھا کھیل لیتا ہے، یہ چھوٹا ایڑے ٹیڑے چالے کرتے رہتا. بڑا بہت ہوشیار ہے، چھوٹا بہت بیوقوف ہے. نہیں، بڑا فلاں کام میں ہوشیار ہے، چھوٹا باتوں میں ہوشیار ہے. بڑا فزیکل ورک اچھا کرتا ہے، چھوٹا رائٹنگ ورک اچھا کرتا ہے. دونوں میں صلاحیت. تیسرا ڈفرنس پھر ان کے اندر کرتے ہیں ایجوکیشن لیول پر. یہ دیکھو میرا 65 والا، یہ میرا 85 والا، آؤ بڑے آؤ انکل سے ملو. تو آپ بچوں کے ایجوکیشن پہ ان سے ڈفرنس نہیں کر سکتے، اور محبت کا پیمانہ الگ نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو جو صلاحیت دی ان کی وہ ہے، اس کی جو صلاحیت دی اس کی وہ ہے. چوتھا یہ ہوتا کمائی کے اوپر کرتے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھو میرا لاکھوں پتی، مطلب لاکھوں کمانے والا، اور یہ میرا 1000 پتی آ گیا، مطلب بہت تھوڑا کماتا ہے. یہ بھی ڈفرنس نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں میں آپ اس لیے اللہ محبت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی. یہ اولاد انشاءاللہ عزیز آپ کے لیے آپ کی زندگی میں ثواب جاریہ ہے، مرنے کے بعد ثواب جاریہ ہے. یہ آپ کے لیے دعائیں مغفرت کریں گی. اور جیسا کہ شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم اولاد اس لیے نہیں پیدا کرتے کہ بڑھاپے میں ہم کو کھلائے پلائے چلائے، ہم اولاد اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرے، ہے نا. اس نیت سے رکھیے. تو لہٰذا انصاف کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن حسین 2 نواسے تھے. حسن حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیٹھتے تو ایک مانڈی پہ حسن دوسرے مانڈی پہ حسین، اور دونوں ایک چادر میں ہوتے آپ کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسامہ بن زید تھے جو زید بن حارثہ آپ کے بیٹے جیسا پالا تھا آپ نے ان کو. پہلے تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا، بعد میں قرآن نے کہا سگے بیٹے نہیں ہے تو نام مت دو، تو آپ نے نکال کے پھر ان کا اصلی نام زید بن حارثہ کر دیا.
تو یہ اسامہ جب پیدا ہوئے اللہ کے رسول بڑے خوش ہوئے تھے ان کی پیدائش کی خبر سن کر، ٹھیک ہے. تو اسامہ بن زید اور ایک روایت میں حسن رضی اللہ عنہ دونوں آپ کی مانڈی پہ ہوتے، ایک مانڈی پہ دوسری مانڈی پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اندر لے لیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے ان کو دعائیں دیتے. تو آپ سب کے ساتھ انصاف کرتے، بچوں کے ساتھ انصاف کرتے. جبکہ اسامہ بن زید ہم جانتے ہیں یہ دیکھنے دکھانے میں کالے تھے، حبشی تھے نا، اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے دکھانے میں جو ہے بڑے خوبصورت تھے دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے. لیکن آپ نے فرق نہیں کیا دونوں میں، ایک گود میں یہ ہے تو ایک گود میں ہی. اچھا آپ نے لڑکا اور لڑکی میں فرق نہیں کیا، یہ میں بھول گیا تھا. ایک ڈفرنس یہ بھی ہوتا ہے ہمارے سمجھ میں، بہت بڑا ڈفرنس ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم لوگ نہیں دیکھتے تو بھول جاتے چیزوں کا، لیکن تو بہت بڑا ڈفرنس میں بھول گیا تھا. بچوں میں اس لیے فرق کی ایک لڑکا اور دوسرا لڑکی ہے نا. لڑکیاں بڑی ہے 3، لڑکا ہوا اس کے بعد چوتھا، تو بھی وہ تینوں بڑوں کو کیا بولنا پڑتا ہے اس کو؟ بھیا. ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس نے جو بولیں گا وہ کریں گا، حکمرانی کریں گا ان کے اوپر، ہاں چودھری بن کے رہیں گا یہ. تو یہ بھی بہت غلط ہے. محبت کا تقاضا یہ، بڑی بہن بڑی ہے، اس کے بعد چھوٹی چھوٹی ہے، تیسری ہے، آپ چوتھے ہیں. تینوں کا رسپیکٹ آپ پہ ضروری ہے، تینوں باجی ہے آپ کی، آپ سے بڑے، سمجھے؟ وہ تینوں کا نام لیتا، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. تو لہٰذا انصاف کیجئے بچوں میں، انصاف کیجئے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں اپنے تقریروں کے اندر، لڑکی پیدا ہوئی تو جو مٹھائی بانٹتے ہیں وہی لڑکا پیدا ہو تو بانٹیے، یا پھر لڑکا پیدا ہو تو جو بانٹتے ہیں وہی لڑکی پیدا ہوئی تو بانٹیے. اس میں بھی ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے. ہاں بس کیا ہوتا ہے لڑکا پیدا ہوا تو قیمتی مٹھائی، ہاں پیڑے لڈو قیمتی، اور لڑکی پیدا ہوئی تو بتاشے شیرنی بوندی. میٹھا دونوں بھی ہے لیکن میٹھے کی کوالٹی آپ دیکھیے، کاسٹ، پیڑے 400 روپے کلو والے اور بوندی 200 روپے کلو والی، ناقص مٹھائی ہے نا. ڈفرنس مت کیجیے. اولاد اللہ نے دی آپ وہ کیجیے. نہیں آپ بولے نہیں اللہ نے خود فرق کیا نا، لڑکا دیا تو عقیقہ، لڑکی تو عقیقہ میں اس میں 2 اس میں 1. ارے نہیں بھیا، اللہ نے تم کو سہولت دی، لڑکی پہ کم خرچ کرایا. سبسڈی دے تو ہچو کیسا بھاگتے پہلے؟ سبسڈی جہاں ملی وہ چیز کو پہلے کرتے نا، کرتے نہیں کرتے؟ تو پھر یہاں تو وہی ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم کو کم خرچ کرایا جا رہا ہے. وہ نہیں ہے ڈفرنس. ناقص اور اچھے کے معاملے مت لیجیے اس کو آپ کو کم کرایا جا رہا ہے کہ لڑکی کو اس پہ 2، اور ہاں لڑکی کی پیدائش پہ بھی اگر 2 بکرے نہ ملے تو 1 بھی کفایت کر جاتا ہے. پھر یہ مجبوری کی کنڈیشن ہے. لیکن 7واں دن ہو تو کر ہی دے، 1 بھی صحیح، مجبوری ہے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو بہرحال ڈفرنس نہ کرے، بچوں کو محبت کرے، یکساں محبت کرے، ماں ہو یا باپ ہو، دادا ہو یا دادی ہو، نانا ہو یا نانی ہو، خاندان والے ہو، سب برابر کرے، ڈفرینشیٹ نہ کرے. بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں 1-2 بچے کم کلر ایک زیادہ، لوگ کرتے ہیں یہ تو بہت سمارٹ دکھ رہے آپ کے، تو کون سے اینگل سے دکھ رہے بولنا، اور یہ 2 سمارٹ کیوں نہیں دکھ رہے آپ کو، کون سے اینگل سے؟ تو آدمی نہیں میں تو نہیں، ویسا مت کیجیے. بچوں میں ڈفرنس مت کیجیے، اس سے بچے ذہن خراب ہوتا ہے. بچے اللہ کی نعمت ہے، وہ جیسے بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا نا. آپ نے اپنے آپ کو پیدا کیا نا، میں نے اپنے آپ کو کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا. جیسا بنانا چاہ بنا. ہماری ماں کے پیٹ میں ہم جیسے سب سے خوبصورت ہے، ہم کو تکبر نہیں ہے لیکن ہم ڈپریس بھی نہیں اس معاملے میں، سمجھ رہا؟ ہم جو ہے کمپلیکس میں بھی نہیں ہے کہ ہم کو کیسا بناتے. یہ چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انصاف کرے بچوں کے معاملے میں. کسی نے ایک سوال کیا تھا، ایک آدمی نے ظلم کیا اور ان کا انتقال ہو گیا، پر مظلوم اب بھی اس ظلم کا ذکر اکیلے میں کرتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لوگ گزر جاتے ہیں ان کے بارے میں ایسا ذکر نہ کیا جائے، لیکن دیکھا یہ گیا کہ جو لوگ ظلم کر کے جاتے ہیں لوگ تذکرہ کرتے رہتے ہیں. نہیں کرنا چاہیے بٹ لیکن وہ ہوتا ہے، نیچرل چیز ہے. جیسا کہ حدیث میں الفاظ ہے، جو تم گزر چکے ہیں ان کو برا نہ کہو، جو مر چکے ہیں ان کو برا نہ کہو. اور یہ حدیث کب آپ نے بیان کی تھی؟ ابو جہل کے خاندان والوں کو لوگ بلا کرتے تم تو ابو جہل کے اولاد میں سے ہو. تب آپ سے بلایا، چونکہ ان کے خاندان والوں نے کمپلین کی اللہ کے رسول ہم کو برا لگتا ہے، ابھی بھی ہمارے باپ کے نام سے برا بولتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں. تب اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے مردوں کو برا مت کہو، اس سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے. مطلب ابو جہل کو مت بولو یار، زندہ کو. لیکن آج بھی ہم دیکھتے درد تدریس میں ہم بھی نام لیتے ہیں، ابو جہل ایسا تھا ویسا تھا. یہ تو ہونے والا ہے. تو لہٰذا کوشش تو یہ کرنا چاہیے نہ لے، لیکن دیکھا یہ گیا ظلم جب ہوتا ہے تو اس کی لوگ داستانیں بولتے ہیں، اور جب کسی کے ساتھ برائی کی جاتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی اسلام بھی اجازت دیتا ہے. ہم نے آیت دیکھی سورہ نساء کی، ٹھیک ہے. تو بہرحال ایسا ہوتا ہی ہے، دیکھا گیا ہے کہ ظالموں کی قصے لوگ بیان کرتے ہیں. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ اب چھوڑ دے، وہ انجام کو پہنچ گیا ہے، پھر بھی بہرحال لوگ بولتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہی ہے، نیچرل ہے. صحابہ کی ایک جماعت کھڑی تھی، ایک جنازہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون تھا؟ تو آپ نے لوگ صحابہ نے کہا یہ ایسا تھا، یہ فلاں تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، فیسا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنازہ چلا گیا، کہا یہ جہنمی ہے. پھر دوسرا جنازہ آیا، کہا یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ اتنا اچھا تھا، ایسا کرتا تھا، ویسا کرتا تھا، فلاں کرتا تھا، فلاں کرتا تھا. آپ نے کہا یہ جنتی ہے. مومن کی گواہی دیکھیے آپ، وہ غلط تھا، گناہ گار تھا، لوگوں نے گواہی دی اس کے خلاف، جہنمی آپ نے قرار دے دیا. جس کی اچھائیں بیان کی جنتی قرار دے دی.
تو منہ سمجھ کے کھولنا چاہیے. لیکن حدیث سے یہ بھی تو پتا چلا لوگوں نے ایک برے آدمی کو برا کہا نبی کے سامنے, یہ ہوتا ہی ہے, نیچرل چیز ہے. بہرحال میں کہوں گا نہیں کہنا چاہیے اس شخص نے, بہرحال وہ کہتا ہے تو یہ کبھی کبھار مجبوریاں, ظلم اتنا شدید ہوتا ہے کہ لوگ ایسی باتوں کو ریپیٹ کرتے ہیں, تو کچھ حد تک اس کی اجازت بھی بہرحال ہے, لیکن ہر جگہ ہر بار ہو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. کسی نے ایک سوال کیا کہ اولاد اپنے والدین پر ظلم کرتے رہتے ہیں, انہیں ڈانٹتے ہیں, دھمکا کر ان سے اپنا حصہ لیتے ہیں, تو کیا یہ صحیح عمل ہے؟ جبکہ والدین کی ایسی نیت ہے نہیں کہ وہ انہیں ان کا حق نہیں دیں گے, بس کچھ حالات کے سبب تاخیر ہوتی ہے, تو کیسے سمجھائیں اس میں اولاد کو جو ماں باپ پر ظلم کرتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ سوال یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین پر ظلم کرتے رہتے ہیں, انہیں ڈانٹتے دھمکاتے اور حصہ لیتے ہیں. پہلی چیز میں آپ کو بتا دوں, جب والدین زندہ ہے اولاد کو کوئی حصہ ان کی دولت میں سے نہیں ملے گا, بلکہ جو دولت اولاد کی وہ بھی والدین کی رہیں گی. یہ رول سمجھ لے, ہے ہی نہیں ان کا حصہ تو مرنے کے بعد ہے, آفٹر ڈیتھ ہے, اس کو بولتے ہیں وراثت. لیکن ہمارے پاس کیا ہے, ابا تم مر جائیں گے نا, وہ جھگڑا ہوا, چلو ابھی دے دو. ارے ابا زندہ ہے تو ملکیت اس کی ہے, تم مانگ کیسا سکتے کس منہ سے اس پہ؟ یہ ظلم ہے اس پر. اگر کوئی بیٹا لیتا اور بیٹی, ظلم ہے اس پر. ہاں بیٹا بیٹی غریب ہے, باپ کو اللہ نے بہت دیا, ان کا کام ہے کہ اپنی اولاد کو دے, خرچ کرے ان پر. لیکن آپ ان سے مانگے تو وہ بڑے ہی بد نصیب اولاد ہے جو اپنے والدین سے وہ حصہ مانگتے جو موت کے بعد ہے. زندگی میں والدین کوئی حصہ نہیں دیں گے اپنی اولاد کو, جو کچھ ہے ان کا ہے اور ان کے بیٹوں کا بھی ان کا ہے. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے, ایک بیٹے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپلین لائی, کہا میرے والد بہت خرچ کرتے ہیں. اور اس کے والد کیا کرتے تھے معلوم؟ خرچ کرتے تھے, لیکن چھوٹے بچوں پر. جو اس کے چھوٹے بہن بھائی تھے, والد بوڑھے ہو چکے تھے, بڑے بیٹے کو پال کر بڑا کر چکے تھے, اب وہ کماتا تھا, وہ خرچ لیتے تھے, اور چھوٹے بچوں بہن بھائی بھی خرچ کرتے تھے. چونکہ ظاہر سے انہوں نے محنت کی کر بڑھایا نا, اس کو خوب لگایا. وہ کمپلین لے کر آیا, اس والد نے اپنے دل میں اشعار پڑھے, بہت سارے. جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے رسول کو پورے اشعار بتا دیے. اتنا غمگین تھے وہ والد, اشعار پڑھ رہے تھے کہ کیا دن آ گئے کہ آج بیٹے نہیں میری کمپلین لا دے. اشعار تھے. جبرائیل علیہ السلام نے سنا وہ اشعار دل کے, آ کے اللہ کے رسول کو بتا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بلا اور کہا تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے. مطلب اب تو نہیں بول سکتا, تو بھی تیرے باپ کا ہے, تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. معلوم؟ تو اولاد کی کمائی کہا جا رہا باپ کی ہے, تو باپ سے کیسا مانگ سکتی ہے اولاد؟ زندگی میں ہو ہی نہیں سکتا. حصے کی تو سوال ہی نہیں, حصہ مرنے کے بعد ہوتا ہے. وصیت ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کو وراثت میں حصہ دار نہیں بنایا گیا, تو ظاہر سے بچوں کے لیے وصیت بھی نہیں ہوتی ہے. لہٰذا وہ والدین سے کوئی حصہ نہ مانگے, انتقال کے بعد جو شرعی حصہ وہ مل جائے گا, اور زندگی میں جو کچھ انہوں نے بھی کمایا وہ بھی ان کے والد کا ہے, یاد رکھے. تو لہٰذا اگر بچے ایسا کرتے تو یقیناً ظلم کرتے اپنے والد سے, حصہ مانگ کر ظلم کرتے ہیں, ان پہ خرچ نہیں کر کے ظلم کرتے اور ان سے ایکسپیکٹیشن رکھ کے ظلم کرتے ہیں, بلکہ انہیں چاہیے انہیں دے. جب ان کی دنیا سے آنکھیں بند ہو جائے, یہ نعمت اور عطا اللہ ان سے اٹھا لے, تو خود بخود وہ وراثت کا حصہ ان کو تو مل جائے گا. ٹھیک ہے, تو بہرحال زندگی میں اگر وہ مانگتے ہیں تو وہ یقیناً اپنے والدین پہ ظلم کر رہے ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, اگر کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد جو گھر میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی بخشش ہو جائے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو پڑھا اس کا ثواب ملتا ہے, اس سے بخشش ہوتی ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے, سب سے پہلی چیز تو یہ قرآن پڑھ کر کسی کو بخشنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. کچھ اعمال ملتے ہیں, جیسا کہ استغفار کرنا مومن کا مومن کے لیے ملتا ہے, بچوں کا والدین کے لیے دعا کرنا ان سے مقام ان کا بڑھتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح بچوں کا اپنے والدین کے لیے خرچ کرنا, ان کی جائیداد یا ان کے پیسوں میں سے کچھ خرچ کرنا, ان کے وعدوں کو پورا کرنا, اس کا اجر والدین کو ملتا ہے, انسان کو ملتا ہے, لیکن قرآن پڑھنے کا نہیں ملتا. ہاں اگر قرآن والد نے سکھایا تھا تو چونکہ وہ استاد تھے, وہ علم وہ چھوڑ کر گئے, آپ کو دیا, تو اس کا ثواب تو ان کو ملتا ہی رہے گا. اس لیے کہ نافع علم, اچھا علم جو انسان چھوڑ کے جاتا ہے اس کا اجر اس کو دیا جاتا ہے, تو لہٰذا اس میں شامل ہوں گا. تو اسپیشلی قرآن کا ایصال ثواب کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. السلام علیکم فائز بھائی, میرا جوائنٹ فیملی کے تعلق سے سوال ہے. کوئی شوہر اپنی بیوی سے گھر کا کوئی ایک کام ایسا یعنی نہ کرنے کے لیے منع کرتا ہے اور بیوی وہ کام ضد پہ کرتی ہے, تو کیا شوہر نے بیوی پہ ظلم کرا, یا ظلم بیوی جو ہے شوہر کی بات نہ سن کے کیا اس کا معاملہ ہوگا؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ شوہر بیوی سے ایک کام کرنے کو نہ کہہ رہا اور بیوی وہی کام کرتے جا رہی ہے, تو یہ کون کس پر ظلم کر رہا ہے؟ سب سے پہلی چیز, شوہر اگر بیوی کو ایسی چیز سے منع کر رہا ہے جو اس کی ملکیت کی ہے, مطلب اس کو حق ہے وہ چیز سے منع کرنے کا,
تو بیوی نے پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن شوہر اگر ایسا کام سے منع کر رہا ہے جو بیوی کا حق ہے شوہر کا نہیں ہے, تب تو وہ کریں گے. جیسا کہ کوئی شوہر یہ کہے کہ مطلق اپنے والدین کی خدمت نہیں کرنا, بالکل کبھی نہیں کرنا, مر جاؤ بیمار ہو, تو یہ تو غلط بات ہے, یہ تو پھر اس پہ ظلم ہو رہا ہے بیچاری پر, ٹھیک ہے. لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں بھائی کے میں خدمت نہیں کرنا, میری فلاں بھاوت سے نہیں ملنا, میرے فلاں رشتہ دار کے تم نہیں جانا, میں ملوں گا اس لیے کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا ہوں, میری غیر موجودگی میں تمہارا یا میرا کوئی غیر محرم رشتہ دار جو تمہارے لیے ہوتا اندر نہیں آنا, تو یہ اس کی ملکیت, یہ اس کے حق کی بات ہے. تو لہٰذا یہاں ڈیپینڈ ہے, اگر شوہر وہ کام بول رہا ہے جو اس کا حق ہے تو بیوی کے لیے واجب اور ضروری ہے کہ وہ سنے, اور اگر شوہر ایسا کام کہہ رہا ہے جو اس کا حق نہیں ہے, جو ظلم ہے, تو اس معاملے میں بیوی پھر کیا کرے, وہ بات نہ سنے لیکن خاموشی کے ساتھ ایسا کرے کہ اس کو پتہ بھی نہ لگنے دے. یا شوہر انتہائی کنجوس ہے, انتہائی کنجوس ہے, بولتا خرچ مت کرنا, لیکن بیوی دیکھتی کہ واقعی میں اتنا مسکین انسان ہے, دینا چاہیے, اور وہ خاموشی سے لے کر دے دیتی ہے, یا خاموشی لے کر اپنے بچوں کو دے دیتی ہے, شوہر بچوں میں بھی نہیں خرچ کرتا, تو پھر اجازت ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں چھپکے سے کر دے, بولے نا. جیسا کہ ہند رضی اللہ عنہ اور کہا اللہ کے رسول, ابو سفیان جو بہت کنجوس آدمی ہے رضی اللہ عنہ, بہت کنجوس ہے, اتنے کنجوس کہ وہ بچوں کے خرچے کے لیے بھی نہیں دیتے, تو کیا تھوڑے سے میں نکال لوں خاموشی سے پیسے؟ تو کہاں اتنے نکالو جتنے بچوں کے خرچ کے لیے لگتے. میں عورتوں کو اجازت نہیں دے رہا ہوں پاکٹ منی نکالنے کی یا پیسے چرانے کی شوہر کے جیب میں سے, اتنا کنجوس شوہر بچوں کو بھی نہیں کھلاتا, تو تھوڑے سے جتنا ضرورت ہے نکال سکتے. نہیں وہ مرنڈا نہیں پلاتے, پانی نہیں کھلاتے, کھانے کے بعد میٹھے کے لیے پیسے نہیں دیتے, میں نکال رہی نہیں, وہ بیسک نیڈ ہی پوری نہیں کرتے تھے, کنجوس تھے, حالانکہ بزنس میں تھا لیکن کنجوس تھے, سمجھا. تو اتنا تو پھر خاموشی سے ایسا کچھ خرچ کر دے, کھلا لے پلا لے, جو شوہر کو پتہ بھی نہیں چلے, برا بھی نہ لگے, ٹھیک ہے. بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے کیا کام سے روکا جا رہا ہے. وہ حق میں ہے تو بیوی کو بالکل رکنا ہے, حق میں نہیں ہے تو پھر خاموشی کے ساتھ کر لے, تاکہ شوہر کو برا بھی نہ لگے, رشتہ داری میں مطلب دونوں کے ریلیشن ٹائپس بھی اچھے رہے اور باقی معاملہ بہرحال چلتے رہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.